جیسے آپ نے پی آر کا ورڈ یوز کیا نا، تو میں نے کسی کو کہا کہ جی میں پی آر کا کام کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا پیار؟ پیار میں نے کہا وہ بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی بات کرنے کا طریقہ، آپ کی باڈی لینگویج وہ جج ہو جاتی ہے ود ان 30 سیکنڈ۔ سیریسنس کتنی ہے آپ کی آنکھوں میں، آپ کی باڈی میں پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ آپ نے پیدا کرنی ہے اپنے میں۔ دا ورلڈ از اوپن فار۔ پہلے نظریاتی چینلز ہوا کرتے تھے، لیکن اب آج کل یہی چل رہا ہے کہ یا تو شیلڈ یا اپنے بزنس کو ٹرپل کرنے کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ سر اپنا چینل ہی بنا لیں، تو بجٹ تقریباً 10 کروڑ آ جائے گا، لیکن آپ کا اپنا چینل بھی بن جائے گا، اور آپ کی وہاں پہ ٹاپ 100 انفلوئنشل پیپل آف پاکستان میں آپ کا نام آ جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس سے تو میں اپنی پروڈکٹ بھی زیادہ سیل کروں گا۔ اس وقت دیکھیں 7 یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے اپنے نیوز چینلز ہیں، اور 7 ایسے پراپرٹی ڈیلرز ہیں جن کے اپنے نیوز چینل ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم آج جو ہیں پہلی مرتبہ اپنے لاہور کے اسٹوڈیو میں پہلی ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے نبیل صاحب نے سارا سیٹ اپ لگایا، اور میں تو کیمرے میں دیکھ رہا تھا، بڑے زبردست اینگل ہیں۔ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ آج کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا لاہور کا اسٹوڈیو ہے، اور ہم لاہور کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارا اسلام آباد کی ایپیسوڈ اسٹوڈیو کی نکل رہی ہیں، یہ بھی اسی طرح اچھی نکلیں۔ گول ہے کہ آیا جائے لاہور، چکر لگایا جائے، اور انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ ملا جائے، اور مختلف شعبات زندگی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگائی جائے۔ تو آج جو ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست علی عباس صاحب کو ہم نے بلایا ہوا ہے، ان سے بات کرتے ہیں، پی آر کو لیتے ہوئے اور میڈیا کو لیتے ہوئے ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ لیکن عباس بھائی، اگر میں یہ ذرا آپ کے الفاظوں کے تھرو آپ کی زبانی سننا چاہوں کہ یار ہو از عباس علی، آپ کیسے اپنا تعارف دیں گے؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو بیک فٹ پر پایا ہے، بیہائنڈ دا اسٹیج، بیہائنڈ دا سین کائنڈ آف پرسن دیکھا ہے، جو کہ ساری ایونٹس کو مینیج کرتا ہے لیکن پبلکلی سامنے نہیں آتا۔ تو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن یور سیلف؟ کون ہے علی عباس؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نہیں صاحب، مجھے خود آپ کے پوڈ کاسٹ میں آنے کا بڑا شوق تھا، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ چند ایسے میں نے شوق رکھے ہوئے ہیں، میں نے کچھ ایسے اینکرز ہیں دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی جن کے پروگرام میں خود سے جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرا ویسے آج ایک ایونٹ بھی تھا، لیکن اس کو پھر میں نے پوسٹ پون کیا۔ میں نے کہا یہ پیار ہے سر، آپ کا پیار بھی ہے، اور میرا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی، آپ سمجھ لیں اس کو، ویسے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے۔ اچھا، اب جیسے آپ نے پی آر کا ورڈ یوز کیا نا، تو میں نے کسی کو کہا کہ جی میں پی آر کا کام کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا پیار؟ پیار، لو، عشق، محبت۔ میں نے کہا وہ بھی کرتا ہوں۔ پی آر، ہاں، پی آر پبلک ریلیشنز، جی۔ بس یہ پبلک ریلیشنز، اچھا اس کی طرف تو آتے ہیں، وہی والی بات ہے، ہم نے آپ کو بیہائنڈ دا سین دیکھا ہے، کیمرے کے پیچھے دیکھا ہے، ایونٹس کو آرگنائز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گے نا کہ آپ کا اصل کام کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میرا برانڈنگ کا کام ہے، برانڈنگ، پرسنل برانڈنگ کرتا ہوں، صحیح ہے، اور آرگنائزیشنل برانڈنگ کرتا ہوں۔ اور پرسنل برانڈنگ میں ان لوگوں کی برانڈنگ کرتا ہوں جن سے میں انسپائر ہو جاتا ہوں۔ اگر ایسی برانڈنگ نہیں کرتا کہ مجھے اگر کوئی کہے مجھے برانڈنگ کر دے، تو ایسے نہیں ہے۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کیا کام کر رہے ہیں وہ، جیسے میں نے بلال کتب صاحب کو NCA میں نے ان کا ایک لیکچر اٹینڈ کیا، میری خواہش پیدا ہوئی کہ ان کو پوری دنیا کو چاہیے کہ ان کو سنیں، کیونکہ ہی از ویری انٹلیکچوئل، ان کی تھاٹس، ان کے پروسیسز بہت اچھے ہیں ٹیچنگس کے۔ تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کے ساتھ جڑوں، ان کو برانڈ بنانے کی کوشش کروں۔ پھر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ میں بڑے عرصے سے جڑا رہا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ پروموشن ہو، اس کی برانڈنگ ہو، تاکہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز یا کوئی پازیٹیو میسج جو ہے وہ سوسائٹی میں چلتا رہے۔ اور بیہائنڈ دا سین میں اسی لیے زیادہ رہا میرے خیال سے، کیونکہ مجھے اسی میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ویسے جب میں اپنی پروڈکٹ دیکھتا ہوں، جیسے ڈائریکٹر اپنی مووی دیکھتا ہے، اور وہ سینما میں 10,000 لوگ جو ہیں وہ کلیپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ڈائریکٹر پیچھے ہی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ڈائریکٹر اس کلیپ کو محسوس کر رہا ہے، اور اس کی فیلنگز آ رہی ہیں، اس کا پلیئر آ رہا ہے۔
تو مجھے یہ پلیئر بڑا آتا ہے کہ جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میرے آپ کی وجہ سے میں نے یہ اچیو کر لیا یا مجھے یہ فائدہ ہو گیا آپ کی وجہ سے، کیونکہ میں پرسنل کاؤنسلنگ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، تو پھر مجھے یہ چیزیں جو ہے نا وہ پلیئر پہنچاتی ہیں. لیکن جیسا آپ بات کر رہے تھے کہ مجھے خود بھی بہت زیادہ مشہور ہونے کا شوق ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے جب سے میں اس فیلڈ میں آیا. لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں، اگر میں بھی ایک ان میں شامل ہو جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا. میں یہ مزہ آتا ہے کہ میں گیپ کو آئیڈینٹیفائی کروں. اب گیپ مجھے نظر آتا ہے برج کا. برانڈنگ کے لیے جو میڈیا ہے اور اس طرف آرگنائزیشن ہے اور پیپل ہیں، ان کے درمیان میں جو برج ہے مجھے اس کا گیپ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں کم موجود ہیں، اس لیے پھر میں نے اس کو چوز کر لیا. تو یہ جو بریجنگ کا کام ہے پرسنالٹیز اور آرگنائزیشنس کے ان کو میڈیا پر لے کر آنا، فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کسی پرسن، انسان یا اس کی یا کسی آرگنائزیشن کو آپ دیکھتے ہوئے آپ سوچتے ہو کہ یار اس کو تو جو ہے نا اس کی بات جو ہے نا عوام الناس تک پہنچنی چاہیے. مطلب وہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو اس سوچ میں ڈالتی ہیں کہ یار میں نے فلانے صاحب کا لیکچر تو اٹینڈ کیا، کیا زبردست بات کہی انہوں نے، تو ایسی وہ کیا بات ہے؟ یا میں یہ دیکھتا ہوں، میں یہ کانسیپٹ دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی ایک کانسیپٹ سے کیا سوسائٹی میں ٹالرنس جنریٹ ہو رہا ہے. نمبر 1 ٹاپ آف دا لائن برداشت. کیا وہ انٹر فیتھ ہارمنی کا حامی ہے بندہ؟ کیا اس کی گفتگو سے انسانوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ اور کیا اس کی وجہ سے کوئی ہوپ کریٹ ہو رہی ہے؟ یہ میں 4-5 کرائٹیریاز بناتا ہوں، تو پھر مجھے اس شخصیت سے یا اس آرگنائزیشن سے میں یہ محبت ہوتی ہے، اور پھر میں ان کے ساتھ جڑتا ہوں اور کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. نارملی جو میڈیا کی انڈسٹری میں جو پی آر کی ایک جاب ڈیزگنیشن ہوتی ہے اور جس طرح آپ بھی ہیں، یہ بہت مختلف لگتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کام یہ ہوتا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر مارننگ شو ہے تو ان کو مہمان چاہیے ہوتی ہیں، ان کو فار ایگزامپل اگر ہیلتھ پر کوئی سیشن کرنا ہے تو ان کو ایک فٹنس والا بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو کہ آ کر بات کرے. اگر نیوٹریشن پر بات ہونی ہے، اگر آنکھوں کی صحت پر بات ہونی ہے نا، تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ یار کوئی ڈاکٹر کو پکڑ کے لے آئیں. تو نارملی لوگوں کا یہ ہے کہ پی آر والا بندہ یہ ہوگا کہ کسی نیوز چینل یا کسی میڈیا چینل کے ساتھ کام کرے گا اور مختلف شو سیگمنٹس کے لیے جو لوگ درکار ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے وہ اس کو ارینج کرے گا. دیٹس اٹ. لوگوں کو یہی لگتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی پی آر تو ہے ہی، رائٹ؟ لیکن یہ پی آر نہیں ہے نا، یہ تو جاب ہے. یہ تو پروڈیوسر ہے یا گیسٹ کوآرڈینیٹر کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، یہ جاب ہے. اس میں اس کو کوئی تنخواہ ملنی ہے بس، دیٹس اٹ. ہاں جاب پی آر کی ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا جو کام ہے وہ میں یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے چینلز ہیں، جیسے مختلف یوٹیوب چینلز ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، ٹی وی چینلز کے میرے پاس پروگرامز ہیں، جن کے ذریعے میں لوگوں کو ان کے پروگرامز میں بیچ کے ان کو برانڈ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ یونیورسٹیز میں ٹاک رکھوا کے، کانفرنسز رکھوا کے، یا خود بھی ان کے ساتھ کوئی ڈبیٹ کر کے، یا مختلف ان کی کتاب لکھے، جیسے میں نے سلیم غوری صاحب کی کتاب لکھی اور بھی میں دوسری کتاب بھی ان کی لکھ رہا ہوں. اس طرح سے میرے پاس کوئی یہ 4-5 جو ہے نا وہ اسٹریٹجیز ہیں کہ جو علمی شخصیت ہے یا جو کوئی سکسیس سٹوری ہے اس کو کیسے برانڈ کیا جا سکتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک بندہ ایسا ملا یا اس کی آپ نے ٹاک دیکھی، ویڈیو دیکھی، کوئی لیکچر سنا، کسی سیمینار اٹینڈ کرنے گئے اور آپ کو لگا کہ یار یہ آج کل جو ہمارے یہاں پہ ایکسٹریمزم اور پولرائزیشن اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والا جو رویہ ہے، اور یہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی ہو، پیس ہو، ٹالرنس ہو، تو آپ خود اپروچ کرتے ہیں کس طرح یہ سارا کام ہوتا ہے؟ میں اٹینڈ کرتا ہوں، بس دیکھتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ ملتا ہوں. لیکن اگر اس بندے کو آگے فار ایگزامپل وہ بندہ، اس کو تو کسی نے انوائٹ کیا ہوگا اس ایونٹ پہ، وہ آیا ہوگا، وہ بات کر رہا ہوگا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے، اس کا میسج اور مزید کتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو یا ٹی وی چینلز پر انٹروڈیوس کرانے کے بعد. تو کیا وہ خود آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جاتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں زیادہ تر جتنے بھی ٹی وی چینلز لانچ ہوتے ہیں نا پاکستان میں، کیونکہ میری لانچنگ میری پاس ایکسپرٹیز ہے ایجوکیشنل سیکٹر میں بھی اور ٹی وی چینلز میں بھی، ریڈیو بھی، اخبار بھی. لانچنگ میں جب بھی کوئی بھی پاکستان میں ٹی وی چینل لانچ ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں میں ان کے ساتھ ایڈوائزری میں آ ہی جاتا ہوں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کیونکہ دوست بھی بہت ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں. پھر میں ان ہیڈ ہنٹنگ کیونکہ میں نے بہت کی ہوئی ہے، وہ پھر پوچھتے ہیں کہ کون شخص اس وقت اویلیبل ہے، یا ہمارا یہ بجٹ ہے، ہمیں آپ ہماری ڈیل کروا دیں ان کے ساتھ.
تو بعض اوقات یہ کام میں فائنینشیل بینیفٹس کے لیے کرتا ہوں, بعض اوقات ویسے ہی کر دیتا ہوں, ویسے زیادہ تر ویسے ہی کر دیتا ہوں. تو جب آپ ایڈوائزری موڈ میں آتے ہیں ان چینلز کے ساتھ, خواہ وہ یوٹیوب کے ہوں یا ٹریڈیشنل چینلز ہوں, تو آپ کا کردار وہاں پر کیا رہتا ہے کہ آپ ان کو ایڈوائزری کس چیز میں دے رہے ہوتے ہیں؟ کانٹینٹ, ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ان ٹاپکس پہ آپ بات کریں, پھر ان گیسٹ کے ساتھ بات کریں. ان کو گیسٹ بھی ارینج کر کے دیتا ہوں, ٹاپکس بھی ارینج کر کے دیتا ہوں, پھر اینکرز ارینج کر کے دیتا ہوں. اس کے بعد اگر کوئی ایشو آتا ہے میرے دماغ میں, کوئی ایسا آئیڈیا آ جاتا ہے, پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اس پہ آپ ویڈیو بنا لیں. کانٹینٹ جنریشن اینڈ گیسٹ مین تو یہی کام ہوتے ہیں. ٹی وی چینل لے لیں آپ یا یوٹیوب چینل لے لیں. علی عباس بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو چلیں آپ ایک عمر کے اس ایسے حصے میں جہاں پر آپ کے کنیکشنز بن گئے, تعلقات بن گئے ہیں, شاید اگر آپ ایک کال کرو تو پیار سے آ بھی جائیں گے اور انکار بھی نہیں کر سکتے ہوں گے آپ کو کہ یار میں تو بزی ہوں. لیکن اس سب چیزوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ابتدا سیشن سے ہوئی تھی. میں مختلف سیشنز میں جایا کرتا تھا اور مجھے بہت اچھے لگتے تھے. فائز حسن سیال صاحب کو میں نے, اور یہ کس سن کی بات ہے؟ 2005 کی. 2005 کی, آج سے تقریباً کچھ 17-18 سال پہلے. بالکل. تو کون سے سیشن میں گئے تھے؟ پی آر ریلیٹڈ تھا یا کیا تھا؟ نہیں, اس کا سیشن کا نام تھا ڈیسیژن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ. وہ فائز حسن سیال صاحب کے لیکچر تھا. کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز یا ٹرینرز یا اس فیلڈ میں انسپائریشنل اسپیکرز بنے ہیں, ان کی تمام کی تقریباً جو انسپائریشن ہے وہ فائز حسن سیال صاحب ہیں. جو ایک فائز صاحب وہ تو نہیں ہے جن کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور آج کل بزنس اور ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں, ہیلتھ پہ اور پراپرٹی. اصل میں پاکستان میں ٹریننگ کے جو موجد ہیں وہ فائز حسن سیال صاحب ہیں. لیکن کیونکہ عوام الناس وہ ان کو اتنا نہیں جانتی, کیونکہ اس وقت سیشنز جو ہیں وہ الحمرہ ہالز میں اور بڑے بڑے ہالز میں ہوا کرتے تھے, یوٹیوب پہ تو نہیں تھے, نہ وہ بنتی تھی ویڈیوز. اسی لیے وہاں پہ جو لوگ ٹریننگ کو سمجھتے تھے, جو انٹرسٹ لیتے تھے, قاسم علی شاہ صاحب جیسے, حسن حیدر صاحب جیسے, اور بھی بہت سارے لوگ, وہ وہاں پہ اٹینڈ کیا کرتے تھے. تو پھر وہاں سے ہمیں سب کو انسپائریشن لی, ہم سب ٹرینر بننا چاہتے تھے. ٹرینر ان کیا جس طرح کا موٹیویشنل اسپیکر کا جو ورڈ ہے نا وہ ابھی بڑا ریسنٹ آیا ہے. پہلے یہ ٹرینر کا ورڈ یوز ہوتا تھا. اور ٹرینر کیا کہ آپ کو موٹیویٹ کرے یا کسی بھی سافٹ اسکلس کی ٹریننگ, ڈیسیژن میکنگ میں, لیڈرشپ میں آپ نے ٹریننگ کروانی ہے کسی کو, یا آپ نے اسٹریس مینجمنٹ کی کروانی ہے ٹریننگ, میڈیٹیشن کی کروانی ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں یہ پہلے ٹریننگ ہوا کرتی تھی. بالکل 2005 میں. ابھی بھی ہوتی ہے میرے خیال میں. ابھی تو خیر ہوتی ہی ہے, لیکن آغاز ادھر سے ہوا تھا. تو پھر یہ فائز حسن سیال واز دا ویری فرسٹ پرسن جو پبلک میں آئے تھے اس ٹریننگ کو لے کے, کیونکہ یہ خود امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے, ہارورڈ سے, اور وہاں پڑھاتے بھی رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ میں پاکستان میں جا کے میں ٹریننگ کا کام شروع کروں گا. تو وہاں سے دیکھا دیکھی پھر بہت سارے لوگوں میں شوق پیدا ہوا, ایک نیا کانسیپٹ تھا. پھر وہاں سے ٹریننگ لوگ بنتے رہے اور پھر یہ چشمے جو ہے وہ پھوٹتے رہے. لیکن وہ جو سیمینار کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ تو غالباً ڈیسیژن میکنگ پر تھا. ہاں, وہ ڈیسیژن میکنگ, وہ ڈاٹس کس طرح کنیکٹ ہوئے پی آر کے ساتھ, پبلک ریلیشنز. اچھا, وہ میں نے یہ دیکھا کہ جو ٹرینرز ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹرینر کو بننے کے لیے 20 سال چاہیے. 20 سال؟ یس. اس کو اسٹڈی چاہیے, اس کو ایکسپیرینس چاہیے, اس کو ایکسپوجر چاہیے, اس کو ملکوں کا ایک ٹاپ کلاس کا ٹرینر بننے کے لیے. ویسے تو آپ 2 ماہ کی آپ 2-3 کتابیں پڑھ لیں تو آپ لیکچر دینا شروع کر دیں تو آپ یو آر اے ٹرینر, بٹ ناٹ دیٹ ٹائپ آف ٹرینر. جو انسپائریشنل ٹرینرز ہوتے ہیں, جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو اندر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. تو اس میں میں نے یہ حساب تب یہ لگایا کہ یہ ذرا لمبا کام ہے, مشکل بھی ہے, پڑھائی بہت کرنی پڑے گی, پڑھائی بھی کرنی پڑے گی, اور آتھرز کو پڑھنا پڑے گا, 1000 بندے کو سیو بھی کرنا پڑے گا. پھر میں نے اسی وقت یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ گیپ موجود ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرینرز کو سننا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. میں نے ان دونوں کے درمیان میں برج کا کام کیا, کیونکہ ان کو بھی کوئی آڈینس نہیں ملتی تھی بولنے کے لیے اور سنانے کے لیے اپنی بات, اور یہاں سے اس کو سننے کے لیے نہیں ملتی. ڈیمانڈ کریٹ ہو چکی تھی. تو پھر میں نے دیکھا کہ اس میں گیپ ہے, یہ کام میں کرتا ہوں. پھر میں 10-15 سال پھر میں نے یہی کام کیا. پھر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جب لانچ ہوئی تو میں نے اپنی زندگی کا پہلا لیکچر پھر تب دیا تھا 2017 میں, وہ بھی شاہ صاحب کے کہنے کی وجہ سے, کیونکہ اس میں ایک ٹاپک تھا ریلیشن شپ مینجمنٹ. تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تم نہیں پڑھانا ہے, یو کین ٹیچ ویری ویل. تو میں نے کہا سر میں تو ٹرینر نہیں ہوں, میں تو آرگنائز ہی کرتا ہوں. اس نے کہا تم نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے, دیکھ لیا ہے, تو یو کین ڈو اٹ. اچھا, وہ مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کہ مجھے جب میں نے ڈلیور کیا تو میں نے ریلیشن شپ بلڈنگ پہ, پی آر پہ آج تک بھی نا کوئی کتاب نہیں پڑھی, نہ ہی کوئی باقاعدہ کورس لیا ہے. سب میں نے اپنے ذاتی تجربات سے سیکھی ہیں چیزیں.
اور ٹرائی اینڈ ہٹ اینڈ ایرر کے تحت میں کام کیا کرتا تھا، اور اسی کے تحت میں نے یہ سارا کچھ سیکھا. پھر وہاں پہ جو میں نے پہلا لیکچر دیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ تو 20-25 ہزار ویوز تو بہت ویوز ہوتے ہیں کسی نئے بندے کے لیے، اور مجھے بہت سارے پہلے ہی لیکچر میں اتنے ویوز مل گئے. اور یہ آپ کا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن چینل سے گیا تھا یہ سیشن؟ ہاں ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ چینل کی اپنی ورتھ تھی، شاہ صاحب کی اپنی ورتھ تھی. تو وہ پھر اس طرح جو بہت لمبا سفر تھا وہ میرا ذرا تھوڑا ٹریننگ کا جلدی طے ہوتا گیا. لیکن پھر بھی میں ساتھ ساتھ پھر ٹریننگز بھی کرتا تھا. پھر میں کتابیں بھی لکھنی شروع کر دیں، پھر میں نے ٹریولنگ شروع کر دی. مجھے ٹریولنگ میں نے دیکھا کہ یہ بہترین سورس آف لرننگ ہے. جب آپ کسی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا نظریہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کا لیکچر سنتے ہیں تو آپ اس کا نظریہ سن رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹریولنگ از دا اونلی تھنگ کہ آپ اخذ خود سے کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو آبزرو خود سے کر رہے ہوتے ہیں. جب ارلی 2000 میں آپ نے دیکھا کہ یار یہ سافٹ اسکلز جو ٹرینرز ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے، اور فائز صاحب بھی باہر سے آئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک آڈینس بھی ان کی ہے جو کہ سننا چاہتی ہے، تو آپ نے برج کا کام کیسے کیا؟ مطلب کہ آپ جو ہیں فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں گا اس وقت قاسم علی شاہ صاحب جب تھے، ان کے بھی بہت ابتدائی دن تھے اس ڈومین میں، اس فیلڈ میں، تو اگر میں آپ سے پوچھوں مثال کے طور پر اگر آپ مجھے سمجھا سکیں کہ آپ کس طرح ایک آڈینس کو گیدر کرتے تھے اور پھر لوگوں کے سیمینارز یا ٹریننگ سیشنز کرایا کرتے تھے. میں یونیورسٹیز میں جاتا تھا اور میں ان کو کہتا تھا کہ یہ شخصیت ہیں، بڑا اچھا بات کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہے سیکھنے کی، آپ کے بچوں کو ان کا کانٹینٹ. تو یہ میں ایک جگہ پہ لیکچر فری کروا رہا ہوں، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں بھیج دیا کریں. ایک تو یہ ٹیکنیک تھی. دوسرا کہ ان کے اپنے بھی فالوورس تھے. یونیورسٹی جب آپ جاتے تھے تو یونیورسٹی والے آپ کو پہلے سے جانتے تھے، یعنی بس آپ رینڈم کہ یار ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں آج کل جو ہے کمیونیکیشن اسکلز بڑی ضروری ہے، تو آج کل کے بچوں میں نہیں پائی جا رہی، تو ہمارے ایک صاحب ہیں وہ ایک سیشن کرا رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی بھیج دیں، فری ہے، آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا. جی وہ بھیج دیا کرتے تھے. پھر میرے پاس ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. جیسے ہی لوگ آتے تھے میں ان کا نمبر اور موبائل نمبر نوٹ کر لیتا تھا، اس کی پھر میں ڈائریکٹری بناتا تھا. پھر جہاں کہیں بھی لیکچر ہوتا تھا ان سب کو میسیج کرتا تھا، ای میلز کرتا تھا. پھر میرے پاس ڈیٹا بڑھتا گیا. ابھی بھی میرے موبائل میں آج 10,000 نمبر ہیں، اس زمانے کے بھی لوگوں کے نمبر میرے پاس موجود ہیں. تو پھر میرا کام تھوڑا آسان ہوتا گیا. اچھا پھر مجھے بہت سے یونیورسٹیز انوائٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ان کا لیکچر یہاں پہ کروا دیا کریں، کیونکہ میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے، کیونکہ میرے ساتھ ذرا ان کا تعلق اور بن چکا تھا تو وہ مجھے ٹائم دے دیتے تھے. تو پھر میں ان کو یونیورسٹیز میں لے کے جانا شروع کر دیا میں نے. پھر 2006 میں اسی طرح یونیورسٹیز میں لے کے جاتا تھا ان کو، تو مجھے سپیریئر یونیورسٹی نے اسی جاب کی آفر کر دی. میں نوکری اصل میں نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ میں نا یہی کام کروں گا، مجھے اس میں اچھا لگتا ہے. ایز اے فری لانس کرتے تھے؟ ایز اے فری لانس کروں گا، پیسے بے شک نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے جب سپیریئر یونیورسٹی میں آفر ہوئی اسی کام کی تو انہوں نے کہا جی آپ سے ہم نے یہی کام لینا ہے. اچھا پھر میں نے یہ حساب لگایا، میری تنخواہ لگی 12,000. اس وقت 20,000 کے قریب ہر منتھ نا میرے پاکٹ سے اسپینڈ ہو جایا کرتا تھا. تو میں نے حساب لگایا 20 وہ بچے گا، 12 یہ آئے گا، اس کا مطلب 32,000 مجھے مل گیا. تو کام یہی ہے جو میں کر رہا ہوں. پھر میں نے یونیورسٹی جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو پھر میرے سارے مسائل ختم ہو گئے، کیونکہ ریسورسز مجھے مل گئے اور ہالز مل گئے، لوگ مل گئے، ریفریشمنٹس کا کوئی مسئلہ نہ رہا. تو پھر میں نے 12 سال وہاں پہ تمام ان لوگوں کو انوائٹ کیا، ٹی وی لانچ کیے، اسٹوڈیوز میں گئے، مختلف شوز کیے، شوز ڈیزائن کیے، ریڈیو ڈیزائن کیا. تو اس طرح پھر میں لانچنگ اور ڈیزائننگ ٹیم میں ہر وقت جو ہے وہ شامل رہا. تو ابھی اگر آپ کو کوئی انٹلیکچوئل بندہ ملے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کا میسیج جو ہے نا پاکستان بھر کی عوام تک پہنچنا چاہیے، تو اگر تو ان کو پتہ ہے کہ یار آپ اس فیلڈ میں ہیں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو اپروچ کر لیتے ہوں گے، رائٹ؟ لیکن اگر آپ کو کوئی اپروچ نہیں کرتا، آپ خود ان کے پاس جا کر کہتے ہو یار آپ میں بڑا پوٹینشیل ہے، آپ نے آج یہاں پر سیمینار دیا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یار آپ کی بات جو ہے ملک بھر تک پہنچنی چاہیے، تو آپ ان کو کس طرح کا پلان پرپوز کرتے ہیں؟ میں ان کے مختلف لیکچرز کروانے شروع کر دیتا ہوں یونیورسٹیز میں، کانفرنسز میں ان کو ایز اے گیسٹ اسپیکر انوائٹ کرتا ہوں. مختلف ویسے بھی مجھ سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں، یہ مارننگ شوز کے یا ٹی وی شوز کے مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے. میں ان کو کنیکٹ کروا دیتا ہوں ان کے ساتھ، اور ان کا کوئی یوٹیوب اگر چینل ہے وہ بنوا دیتا ہوں. تو یونیورسٹیوں کے ساتھ تو چلیں آپ اسٹارٹ سے ہی کام کر رہے تھے، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ یونیورسٹی والے کے پاس جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یار یہ فلانا بندہ ہے جو کہ کمیونیکیشن پہ اچھی بات کر لیتا ہے، آپ بچے یہاں پر بھی جائیں. نیوز چینلز کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے بنے؟ مطلب کہ نیوز، کیونکہ جس یونیورسٹی میں کام کرتا تھا انہی نے اپنا چینل نیو ٹی وی لانچ کر دیا، اور کیونکہ میں کنیکٹیوٹی اور پی آر کی میری ایکسپرٹیز تھی،
تو مجھے چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے ہی کام کرنا ہے سارا فرام دا ڈے فرسٹ. تو پھر میں نے ان کی ہائرنگ اسٹارٹ کی, لوگوں کی ہیڈ ہنٹنگ کی. میں مختلف یہ اینکرز بتایا کرتا تھا کہ یہ اچھا اینکر ہے, اس کو لے لیتے ہیں. ڈیلنگس کرواتا تھا, پروڈیوسرز کا مجھے پتہ تھا, پھر پروڈیوسرز کو ہائر کیا. تو اس طرح پھر وہ ٹیم بن گئی. تو اس طرح پھر میں نیوز چینل میں آ گیا. پھر میں نے 2-3 سال پرماننٹلی ڈے اینڈ نائٹ نیوز چینل میں کام کیا. 1500 آڈیشنز کیے تھے میں نے جب ہم نے نیوز لانچ کیا تھا. تو 1500 آڈیشنز اینکرز کے لیے اور جو ان کی بہت ساری جابس کے لیے, تمام جابس کے لیے. ایک نارملی ایک نیوز چینل میں تقریباً کس قسم کی جابز ہوتی ہیں؟ بہت جابس ہوتی ہیں. 500 لوگ کم سے کم ایک نیوز چینل میں کام کرتے ہیں. ایک نیوز چینل میں جی, جو آپ کو یہ ڈبہ نظر آتا ہے نا چھوٹا سا, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو سامنے بس ایک لڑکا ایک لڑکی بیٹھے ہوئے جو کہ ہمیں 9 بجے کی نیوز بلیٹن سنا رہے ہیں. جی. اس کے پیچھے آپ بہت بڑی فوج رپورٹرز کی ہوتی ہے. 30-40 رپورٹرز ہوتے ہیں, پھر ڈرائیورز ہوتے ہیں, پھر کیمرہ مین ہوتے ہیں, اتنے ہی کیمرہ مین جتنے رپورٹرز, پھر اینکرز 15-20 اینکرز ہوتے ہیں ہر چینل میں. اس کے بعد پھر ڈسٹریبیوشن کے لوگ ہوتے ہیں, پھر سیلز کے, اس کے بعد پھر جو ٹیکنیکل سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں, پھر جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کیبل پہ رن کروا رہے ہوتے ہیں. دکھانا بھی تو ہے نا, اگر آپ کا چل رہا ہے تو آپ نے اس کو دکھانا بھی ہے. پھر تو اس طرح نا بہت سے اس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو 500 کے قریب ایک اسٹاف ہوتا ہے. آج کل آپ نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا کہ آئے دن نئے چینلز آ رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. آئے دن نئے چینلز آپ کو مطلب کہ جو بزنس سیکٹر ہے ان کے بھی آ رہے ہیں, جو کہ اسکول کے گروپس ہیں ان کے بھی آ رہے ہیں, جو بزنس ٹائکونز ہیں ان کے بھی آ رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں نیوز والے میں آ رہے ہیں یا جو انٹرٹینمنٹ والے؟ انٹرٹینمنٹ بھی ہے, نیوز بھی ہے, دونوں ہیں. لیکن کیونکہ زیادہ یہاں پہ پاور کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپ جتنا مرضی بڑا چینل بنا لیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کو ایک تھانے دار بھی جو ہے نا وہ اندر بند کر دے گا اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے ہیں. اگر آپ نیوز سے ریلیونٹ ہیں تو آپ کا بے شک ایک چھوٹا پدا سا بھی چینل ہے تو پھر بھی آپ کی ورتھ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو کیا پاکستان میں لوگ جب نیوز چینل یا کوئی بھی ٹی وی چینل لانچ کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ایک شیلڈ کے پرپس؟ ابھی آج کل تو یہی ہو رہا ہے. پہلے نظریاتی چینلز ہوا کرتے تھے, لیکن اب آج کل یہی چل رہا ہے کہ یا تو شیلڈ یا اپنے بزنس کو ٹرپل کرنے کے لیے. کیونکہ انہوں نے یہ حساب یہ لگایا, ایک چینل نے یہ حساب یہ لگایا کہ میرا 1 سال کا جو میرا بجٹ ہے وہ 5 کروڑ روپے ہے. صحیح ہے, جو میں خود برانڈنگ کرتا ہوں. صحیح ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ سر اپنا چینل ہی بنا لیں تو بجٹ تقریباً 10 کروڑ آ جائے گا, لیکن آپ کا اپنا چینل بھی بن جائے گا اور آپ کی وہاں پہ ٹاپ 100 انفلوئنشل پیپل آف پاکستان میں آپ کا نام آ جائے گا. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے, اس سے تو میں اپنی پروڈکٹ بھی زیادہ سیل کروں گا. اس وقت دیکھیں 7 یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے اپنے نیوز چینلز ہیں اور 7 ایسے پراپرٹی ڈیلرز ہیں جن کے اپنے نیوز چینل ہیں. سر لیکن پراپرٹی ڈیلروں کی تو سمجھ آتی ہے نا کہ جن کی سوسائٹیاں ہیں وہ اپنی سوسائٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس چلتی ہیں. اگر آپ کو باہر سے آ بھی نہیں رہی ہیں تو آپ اپنی سوسائٹی کی ایڈز ہی لگا دو, نیوز کے گیپ کے بیچ میں لگا دو, بلیٹن کے بیچ میں لگا دو, ڈرامہ کے بیچ میں لگا دو. لیکن یہ اسکول والے کیوں آ رہے ہیں؟ اسکول نے بھی بزنس کرنا ہے اپنا, اسکول کو بچے نہیں چاہیے, اسکول کو ایڈمیشن چاہیے اور پھر سارا سال ان کی برانڈنگ ہوتی رہتی ہے. لیکن میرے خیال میں جس اسکول کے نیوز چینل ہوں گے وہ کوئی عام اسکول نہیں ہوگا, بڑا اسکول ہوگا. ڈیفینیٹلی اگر بڑا اسکول ہے تو ان کا تو آلریڈی ایک نام بنا ہوا ہے. نہیں, پھر بھی جتنا مرضی نام ہو بنا ہو, آج کوک اپنی 6 مہینے کے لیے برانڈنگ بند کر دے, وہ اس کا سیل ڈاؤن ہو جائے گی. کتنا بڑا برانڈ ہے, دنیا کا نمبر 1 برانڈ ہے. اچھا ویسے مزے کی بات ہے, میں نے ابھی تک, یا تو شاید میں ٹی وی بہت نہیں دیکھتا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ نے ابھی تک کسی نیوز چینل پہ کسی اسکول کا یا کالج کا ایڈ دیکھا؟ میری نظروں سے تو شاید ہی گزرا. بہت چلتے ہیں. اچھا, بہت نبیل تم نے دیکھے اسکول؟ بہت چلتے ہیں. اچھا, میں نے ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو, یہ جو آپ نے بات کی کہ دیکھتے کم ہے. ہاں میں بہت کم دیکھتا ہوں, شاید اس وجہ سے دیکھتے ہیں. ایک زمانہ تھا میں تقریباً 18 گھنٹے ٹی وی دیکھا کرتا تھا. 18 گھنٹے ٹی وی؟ جی 18 گھنٹے. انٹرٹینمنٹ والا یا نیوز والا؟ کیونکہ میرا چینل نیوز تھا, میں نیوز ہی دیکھتا تھا. صحیح ہے. کیونکہ کون کیا کانٹینٹ ڈیولپ کر رہا ہے, کون کہاں پہ کام کر رہا ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ میرے اس وقت تقریباً 20 چینلز ہوا کرتے تھے 2015 میں. اس وقت مجھے ہر سلاٹ پہ کون سا بندہ کتنے بجے آن ایئر ہوتا ہے مجھے یاد ہوتا تھا اور تقریباً ان میں سے سب میرے واقف ہوتے تھے, میرے نام سے برائے نام وہ مجھے جانتے تھے. علی بھائی لیکن ٹرینڈ تھوڑا سا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور فیس بک کی طرف چل پڑا ہے. ہاں, تو نیوز چینلز یا انٹرٹینمنٹ چینلز کو لوگ اتنا ہی اب بھی فالو کرتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ چینل کی بات کریں تو آبویسلی لوگوں نے ٹی وی کھولا ہوگا, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے, لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ تو سوشل میڈیا کا. نعیم صاحب زیادہ
اچھا. کیونکہ ان سب نے تو اپنے یوٹیوب اور فیس بک بنا لیے ہیں. ہاں, ہر نیوز چینل کے تقریباً بالکل ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. تو وہاں سے ان کو ویورشپ مل گئی. پہلے اگر اخبار 10,000 سیل ہوتی تھی تو 10,000 لوگ پڑھتے تھے. اچھا وہ ویسے ملٹی پلائی کرتے ہیں 4 کے ساتھ. یہ ایک اصول ہے اخبار کا, ایک اخبار 4 لوگ پڑھتے ہیں. اچھا. تو 10,000 اخبار اگر شائع ہوئی تو 40,000 لوگوں نے پڑھی. ٹھیک ہے. آج جو اخبار لانچ ہو رہی ہے, جو چلتی ہے, جو نکلتی ہے, اس کو 2 لاکھ بندہ پڑھتا ہے. اچھا چھپتی وہ 2,000 ہے. اب 10,000 سے اس کی جو چھپوائی ہے وہ 2,000 ہو گئی ہے, لیکن اس کی جو ریڈیبلٹی ہے وہ کئی ٹائمز بڑھ گئی ہے. بیکاز آف دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم. انٹرنیٹ نا, آپ نے انٹرنیٹ پہ کلک کیا, آپ نے کھول لیا. آپ اس کی اچھا پہلے آپ علاقہ باؤنڈ تھے, آپ جہاں جہاں آپ کی اخبار جا رہی تھی آپ نے وہیں دیکھنی ہے نا. اب آپ جاپان میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, نیو یارک میں بیٹھے ہیں, جہاں مرضی بیٹھے ہیں, بالکل آپ کلک کر رہے ہیں اور اخبار کھل رہی ہے. تو بزنس بڑا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت نئے پلیئرز بھی آ گئے ہیں. جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹی وی چینلز والے جو سیکیورٹی گارڈ ہے نا وہ انٹر نہیں ہونے دیتا تھا. کس سے ملنا ہے, کیوں ملنا ہے, فون کروائیں. اب انہوں نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل کھولے ہیں, اور میں بڑا اس بات سے خوش ہوں کہ وہ امپاور ہوئے ہیں. خواتین امپاور ہوئی ہیں, جو لوگ امپاور ہوئے ہیں. اور یہ بلیک میل کرتے تھے مالکان, یہ ڈراتے رہتے تھے ہر وقت کہ میں تمہیں نکال دوں گا. اب اگر مالک کہتا ہے نا میں نکال دوں گا, کہتے ہیں سر کب نکالنا ہے آپ نے؟ بیکاز دے ہیو اے بیک اپ. جس کے پاس نعیم صاحب زندگی میں بیک اپ ہوگا نا وہ کبھی فیئرفل نہیں ہوگا, اس کی لائف کمفرٹیبل ہوگی. وہ کہے گا ٹھیک ہے جی مجھے آپ نکال دیں گے, میرے پاس آلریڈی دوسری کام موجود ہے. فیئر آف ڈیتھ ہی ہوتا ہے نا یار آخرکار انسان کو, کہ میری روٹی کیسے چلے گی. تو جب روٹی اتنے ہی چینل, اگر 10 لاکھ وہ وہاں سے لے رہا ہے, اگر 5 لاکھ تو اگر وہ یوٹیوب سے کما ہی رہا ہے نا, تو روٹی کا تو تھریڈ ختم ہو گیا. بٹ لیکن سر کتنے لوگ جو ہیں, کتنے جرنلسٹ یا اینکر جو کہ ٹی وی چینلز میں کام کرتے ہیں, ان کا انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم بھی ہے سوشل میڈیا پہ. اٹس مور دین 1,000. اچھی ویورشپ مل رہی ہے سب کو. ہاں دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی نہ مل رہی ہو, کئیوں کو اچھی مل رہی ہے, کئیوں کو میڈیم مل رہی ہے, لیکن گرو کر رہے ہیں, اپنا اپنا کانٹینٹ دے رہا ہے ہر شخص, اور پیسے بھی کما رہے ہیں, اور اپنا خود مالک تو ہے نا یار اپنے کام کے. کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑ رہا ہر مہینے جا کے. اور ویسے بھی یہ تنخواہیں نہیں دیتے 3-3 4-4 مہینے کی کبھی. ہاں بالکل, یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی ہوتی, نہیں ملتی سیلری ٹائم پہ, اور سیلریز ہوتی بھی کم ہے. سیلری بھی کم ہوتی ڈیفینیٹلی. اصل میں نا یہ ماڈل ہی ٹھیک نہیں ہے ٹی وی چینل کا. یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا. آپ غور کریں کہ ویسے جو آرگنائزیشنل ماڈل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کم از کم جو تنخواہ ہے نا سب سے نیچے والے بندے کی اور سب سے اوپر والے بندے کی, اس میں 20 ٹائمز کا ڈفرینس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر 1,000 روپیہ لے رہا ہے نا تو اوپر والا سب سے زیادہ اوپر والا لینا چاہیے اس کو 20,000. اچھا اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, اگر لیٹس سپوز پی این کی تنخواہ 20,000, ٹھیک ہے, تو 50 لاکھ روپے اینکر لے رہا ہے. ہاں بالکل, جو نامی گرامی آپ دیکھیں نا تو وہ پھر بیلنس نہیں رہتا نا. جب وہ بیلنس ان بیلنس ہوا سیلری اسٹرکچر کا, تو پھر مالکان نے کہاں سے پیسے دینے ہیں. لیکن مالکان کے وہ اینکرز مجبور ہی ہیں, اگر وہ ان کو نکالتے ہیں یا وہ کہیں اور چھوڑ کے جاتے ہیں. ویسے تو آج کل ویسے بھی نا آج کل اینکرز کی منڈی لگی ہوئی ہے, کیونکہ 1-4-5 چینلز نئے آ گئے ہیں. کیونکہ جیسے ہی یہ آتا ہے نا الیکشن تو ان کی بڑی موج لگ جاتی ہے. اب ان کے ریٹ لگ رہے ہیں. یہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا میں نام لیے بغیر, ایک میں چینل میں بیٹھا ہوا تھا بہت بڑے چینل میں, مجھے کہتے ہیں یہ 3 لوگ نا ہمارے پاس آ رہے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ تینوں نہیں آئیں گے. کہتے ہیں آپ کو کیسا پتا؟ میں نے کہا میں نے ان کے ساتھ ڈیلنگس کی ہوئی ہیں اپنے زمانے میں. تو کہتا ہے پھر میں نے کہا یہ آئیں گے, ریٹ بڑھا کے چلے جائیں گے واپس. 10 لاکھ لے رہے ہیں, دوسرے چینل میں انہوں نے کہا جی 15 لاکھ کی آفر کر رہے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے پچھلا مالک یار چلو میرے پاس ہی 16 لے لو, ادھر ہی بیٹھے رہو. یہ ریٹ بڑھانے کا جو ایک جو ہے نا وہ یہ اسٹائل ہے. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے ویسے جو مالکان ہیں یہ تب پیسہ نکالتے ہیں جب پھنسے ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں نکالیں, کبھی ان کو ترس نہیں آئے گا کسی پہ, نہ کبھی بھی ان کو وہ رحم نہیں آئے گا کسی پہ. بس یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ کرتے رہیں, بس ہمیں پروموشن دیتے رہیں, ہمارا کام کرتے رہیں, اور ہماری جے کار کرتے رہیں بس. اچھا پھر ذرا ان کو جب دیکھتے ہیں کہ اپنا امپلائی جو ہے وہ ڈیولپ ہونے والا ہے, ساتھ ہی ان کو فیور آ جاتا ہے, پابندیاں لگا دیتے ہیں ان پہ کہ آپ اپنا چینل یا اپنا کام نہیں کر سکتے. اب تو بہت سارے جو اینکر انہوں نے کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا آپ نے نکالنا ہے تو نکال دے, ہم نے اپنا کام ضرور کرنا ہے, بیکاز دے آر گیٹنگ بینیفٹس آؤٹ آف دیٹ.
لیکن ابھی بھی جو بڑے بڑے اینکرز ہیں جو کہ آپ سمجھ لو اے لسٹرز اینکرز ہیں جو کہ نام وہی والی بات ہے نام لیے بغیر ہم سوشل میڈیا پہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں. صحیح ہے ٹویٹر وغیرہ پہ ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی یوٹیوب کی پریزنس نہیں ہوتی. وہی والی بات ہے مالکان کی پابندی لگائی ہوئی ہے نا, پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یار آپ دیکھیے گا جب بھی کبھی ان نیچرل آپ کسی پہ پابندی لگائیں گے تو الٹیمیٹلی انقلاب آتے ہیں. جیسے ہی اپرچونیٹی ملے گی نا وہ آپ فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. ابھی صرف 3-4 چینل ایسے رہ گئے ہیں جو پابندی لگا رہے ہیں, باقی سب نے اٹھا دی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ یا تو ہماری تنہائی ٹرپل کریں ہم ہمیں ریٹین کر لیں, ہم پھر نہیں کرتے کام کہیں اور. لیکن پھر بھی ان کو اس کام کا زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی پراپرٹی بن رہی ہے. بالکل, ہمیں کیوں ہم تھریٹ لیں ہم لوگوں سے. آپ کو اپنے یہ اینکرز اور جرنلسٹ کے بیچ میں کچھ ایسی خوبیاں ان میں دیکھی ہوں کہ ان کو بھی پاور چاہیے ہو, کیونکہ مالکان تو صحیح ایک پاور کے لیے کر رہے ہیں, ان کو تو اپنے بزنسز پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں وہ خاص کر جو کہ کیمرہ فیسنگ ہوتے ہیں, آپ نے کبھی ان میں دیکھا ہے کہ یار ان کو بھی پاور چاہیے ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی یس, لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے معذرت کے ساتھ جو اپنے گھروں سے گالیاں کھاتی ہے. اچھا یہ اب کہتے ہیں گھر میں جا کے کہ میں نے نا منسٹر کے نا آج طوطے اڑا دیے, میں نے ایسے سوال کیے میں نے, تو بیوی صرف ایک جملہ بولتی ہے تو جھاگ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں زیادہ باتیں نہ سنائیں, جا کے دہی لے کے آئیں. اچھا آپ کے پاس سبزی دودھ کے پیسے ہیں نہیں تو ہمارے سامنے بڑھ کے نہ ماریں آ کے, کیونکہ نہیں صاحب بچوں کے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بیوی کو بچوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے دنیا میں. آپ کو نوبل پرائز مل گیا ہے, آپ کو تمغہ جرت مل رہا ہے, آپ کو تمغہ امتیاز مل رہا ہے, دے ڈونٹ کیئر ایٹ آل. اور نہ ہی وہ عزت کرتے ہیں. وہ عزت آپ کی تب کریں گے جب آپ ان کی ضروریات زندگی پوری کریں گے, نہیں تو ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں. اور ایسے بندوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے, گھر سے روتے ہوئے آتے تھے کہ ایسا آج میرے ساتھ واقعہ ہوا. اور جب سیٹ پہ بیٹھتے تھے تو لوگ ان سے تھر تھر کانپتے تھے. اچھا اب یہ چیز نہ لرن کی اگلی نسل نے, جب انہوں نے یہ لرن کی انہوں نے کہا جی ہم نے پیسہ بنانا ہے زندگی میں. وہ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ وہ پیسہ بنایا اور وہ کہتے ہیں جی آپ جو اب کہیں گے ہم کریں گے, ہم نے صرف پیسہ بنانا ہے. اس لیے نظریات بھی ختم ہو گئے, وہ وفاداریاں بھی ختم ہو گئی. وہ کہتے تھے نا کہ میں نے اس ادارے میں آیا ہوں, میرے اسی ادارے سے جنازہ نکلے گا. ختم ہو گئی باتیں اب, بیکاز دے لرنڈ کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں, کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے اگر ہمارے پاس ویلتھ نہیں ہے. دیکھیں رشتہ بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جرنلسٹ کتنا بڑا ہے, انہوں نے دیکھنا بھی علاقہ کون سا ہے, گھر کون سا ہے, گاڑی کون سی ہے. انٹلیکچوئل لیول اور یہ وزڈم, یہ ساری باتیں بعد میں نظر آئیں گی. کون سی 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے کام کیا ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں مختلف نیوز چینلز کے ساتھ, کون سی یار 2-3 چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ان نیوز میڈیا آؤٹ لیٹ میں مزے کی نہیں لگتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یار بڑا ڈسکریجنگ انوائرمنٹ ہے؟ میں نے ویسے ڈیلیبریٹلی چھوڑا تھا 2018 میں, آئی گیس 16 میں نے خود چھوڑا تھا, کیونکہ ہمارا جس کمپنی میں کام کرتا تھا ان کا دونوں گروپ تھے. یونیورسٹی میں پہلے یونیورسٹی میں ہی تھا, تو میں نے اپنے چیئرمین صاحب کو کہا میں نے یونیورسٹی واپس جانا ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیوز میں چینل میں لے کے آؤ, تم یہاں سے تم وہاں جا رہے ہو. میں نے ایک تو دیکھ لیا تھا اس کا فیوچر نہیں ہے, نیوز کا چینلز کا, یہ بند ہوتے جائیں گے. نیوز چینل کا یا انٹرٹینمنٹ کا بہت فیوچر ہے. اچھا, کیونکہ یوٹیوب نے اس کو لے لیا نا, ہاں, اور یہاں پہ خبر آنی شروع ہو گئی, تو جو ایڈورٹائزر ہے وہ تو سیم ہے. ہاں, ایڈورٹائزر دیکھیں, جو ایڈورٹائزمنٹ کا کیک ہے $10 ارب کا, لیٹ سپوز, وہ تو کیک تو اتنا ہی ہے. پہلے وہ کیک صرف 4 ہاتھوں میں جاتا تھا, ٹی وی, اخبار, آؤٹ ڈور اور ریڈیو, صرف 4 ہاتھوں میں جاتا تھا پہلے یہ کیک. اب اس کے 40 ہاتھ ہو گئے ہیں. چینلز بڑھ گئے ہیں اس وجہ سے, آپ یوٹیوب چینلز بڑھ گئے ہیں. ہاں, ایڈ تو وہاں بھی جا رہا ہے نا. یس, تو اس وجہ سے اب بزنس وہاں سے اس طرف شفٹ ہو رہا ہے. اب دیکھیں, اب بہت سارے ایسے جو آرگنائزیشنز ہیں جو پروموشن کے لیے یوٹیوب چینلز کو بلاتی ہیں, اور میں اچھے ان کو دیتا ہوں پلانس بنا کے کہ میں اس طرح یہ چینلز والوں کو لے کے آؤں گا, یہاں آپ کی ویڈیو بن سکتی ہے, اینڈ دے آر ویری ہیپی. اچھا اگر وہ اشتہار چلتا ہے کسی بہت بڑے چینل میں, ان کو رسپانس ہی نہیں آتا اس طرح سے. اخبار کا تو رسپانس بالکل ختم ہی ہو گیا ہے. اخبار کا رسپانس جو ہے نا, بس اخبار اب اس وجہ سے رہ جائے گی کہ یہ میں نے وہ آنکھ نامہ کرنا ہے کسی کا, یا یہ جائیداد کا میرا مسئلہ جو کمپلسری اشتہار دینے کے لیے ہوتے ہیں آپ کے, وہ رہ جائیں گے بس.
انٹرسٹنگ. نہیں آپ نے جب نیوز چینلس کے ساتھ کام کیا تو کون سی ہاں وہ اس میں نیگیٹیوٹی بہت ہے. ہر خبر کو نا اگر کوئی سادی بھی خبر ہے نا اس کو بھی نیگیٹو کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی چلتا ہے. لیکن میں آپ کو اس جگہ پہ میں اس موقع پہ ڈسکور پاکستان کا نام ضرور لوں گا چینل کا. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ اچھا کانٹینٹ، پازیٹیو کانٹینٹ جو پاکستان کا برانڈ بہتر کرے، کانٹینٹ امیج بلڈنگ کرے تو چلتے ہیں چینل. ڈسکوری پاکستان کی جو بات کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا چینل ہے یا ٹی وی چینل ہے؟ یہ ٹی وی چینل ہے. تو کس قسم کا کانٹینٹ یہ کور کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پاکستان کا ٹرو فیس دکھا رہے ہیں. پاکستان میں کیا کیا کس نے کیا، علاقے شیئر کرتے ہیں، اس کی ٹورزم بڑھتی ہے، مختلف جگہ جہاں پہ علاقائی کھیل ہو رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں، کون ماؤنٹینس پہ چڑھ رہا ہے وہ دکھاتے ہیں. جو لوگ باہر سے ادھر آتے ہیں ان کی انٹرویوز کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کیسا لگا، تو وہ چلاتے ہیں. سارا کا سارا وہ کانٹینٹ ہے جو پاکستان کی برانڈ امیج بلڈنگ کر رہا ہے. اور جو باقی یہ سارے نیوز چینلز ہیں ہمیں تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ماشاءاللہ سے صبح سے لے کے رات تک مایوسی پھیلا رہے ہیں اور ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور یہ ٹوٹنے والا ہے، یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے. یہ آج کی بات نہیں، آج ذرا زیادہ ہو گیا ہے پچھلے 6 ماہ سے. جب سے آپ دیکھ لیں، جب سے آپ ہی پیدا ہوئے ہیں یہی سنتے آ رہے ہیں. اور انہوں نے کیونکہ یہ آسان ہے کانٹینٹ کریٹ کرنا، کرائم کا کانٹینٹ کریٹ کرنا آسان ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوز چینلز کی ٹیم بہت بڑی ہوتی ہے نا، جس طرح آپ نے کہا کہ رپورٹرز ہوتے ہیں، اینکرز ہوتے ہیں، پیچھے پروگرامنگ ٹیم ہوتی ہے، ریسرچرز ہوتے ہیں. تو مطلب کہ صرف اتنا ایک معمولی بات کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا انہوں نے اتنی بڑی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں؟ ظاہری بات ہے اگر ایک بڑی ٹیم کام کر رہی ہے تو وہ کسی مستفید فائدہ مند کانٹینٹ کے لیے انہوں نے بنائی ہوگی. ایسی بھی بات نہیں، ویسے بہت سارے اچھے پروڈیوسرز ایسے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے، لیکن پبلک کی طرف سے جو ہے نا وہ ٹیسٹ بٹ ایسا 20 سالوں میں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ لوگ کرائم اور جو لڑائی جھگڑا اور جو نیگیٹو خبریں ہیں وہی دیکھنا چاہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم کیوں اپنا دماغ کھپائیں، 4 لوگوں کو بٹھائیں، لڑائی کروائیں اور بس اپنا پروگرام نکالیں. ایزی ہے نا. اس کے عوض اگر آپ کسی علاقے میں جائیں اور وہاں جا کے ڈاکومنٹری بنائیں، وہ ایکسپینس بھی زیادہ آئے گا اور ڈاکومنٹری کا 1 گھنٹہ نکلے گا. ٹائم تو 1 گھنٹہ ہی آپ نے دینا نا ٹی وی کو. تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، بس یہ چھوٹا موٹا ایسا کر کے بس کام چلاتے رہیں. سر میڈیا سے آئیں گے. جو آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ سلیم غوری صاحب کی آپ نے ایک کتاب مکمل کروا دی ہے، دوسری جو ہیں وہ کریں، تو یہ جو کتاب پبلش کرنے کا جو آپ نے ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے یہ کیا ہے اور کس طرح آپ؟ میں کیونکہ ٹریننگ دیا کرتا تھا نا جا کے یونیورسٹیز میں بھی اور بچوں کو بھی، میرے پاس نا کوئی پاکستانی انٹرپرینور کی مثال نہیں تھی. دیر از ناٹ اینی ایگزامپل آف پاکستانی بزنس مین جو کہ ریٹن میں کوئی چیز میرے پاس موجود ہو. انٹرویوز تو دیکھیں بڑے سارے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن جو یونیورسٹی ہے یا جو ایکڈیمکس ہے وہ ریٹن مٹیریل کو مانتی ہے. یس. تو پاکستان کی ہسٹری کی جو پہلی کتاب جو لکھی تھی کسی بزنس مین نے، وہ ہاشوانی صاحب کی کتاب تھی. وہ بھی ذرا سیاست کی نظر ہو گئی کیونکہ وہ زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا اس میں، تو وہ بھی اس طرح سے ہوپ فل اور موٹیویشنل نہ رہی. تو پھر میں یہ چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے بزنس مین کو پریزنٹ کروں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کہ لک دس از دا پرسن جس نے آپ ہی کے انوائرمنٹ. کیونکہ مجھے نا ایک سوال ہر جگہ ملتا تھا، سر ہمارے تو پاکستان میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں تو مسائل ہی بہت ہیں، سر ہم کیا کر سکتے ہیں، سر اس میں تو حکومت ہی ہمارا ساتھ نہیں دیتی، یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. تو پھر میں نے نا اپنی ذات کے لیے وہ ایز اے ایگزامپل بنانے کے لیے میں نے کہا کہ یہ آپ سٹوری پڑھیں. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، 2 کمروں سے انہوں نے شروع کیا تھا، اینڈ ناؤ ہی از یونیکارن آف پاکستان. نیٹ سول. تو یہ جو کتاب، پھر میں نے ان کو کہا سلیم غوری صاحب کو، میں نے کہا دیکھیں آپ کی زندگی ہے، آپ نے جو نالج لیا ہے وہ مرنے سے پہلے آپ ڈلیور کر کے جائیں، تاکہ زندگی میں اگر کوئی نیٹ سول بنانا چاہے وہ کتاب پڑھے. 100% تو نہیں ہو سکتا لیکن ایک آپ کو لائن آف ایکشن تو ملے، ایک فریم ورک مل جائے، فریم ورک تو ایک ملے کہ کہاں. اچھا پھر میں نے سب سے زیادہ اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو ہرڈلز کہاں کہاں آئی، چیلنجز کیا کیا تھے، کہاں کہاں آپ گرے، اچھا اٹھے پھر کیسے. پھر انہوں نے ساری وہ ٹیکنیکس بتائی، اپنے سیکرٹس بتائے، اپنی اسٹریٹجیز بتائی. دیکھیے اب جس کے پاس
ایک BS کر کے یا MS کر کے آیا ہے, وہ کتاب تو اس کے لیے تو بہترین ہے نا, کہ اس کو پورا ایک روڈ میپ مل سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو میں کیونکہ UK جاتا رہتا ہوں, امریکہ جاتا رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ انسان میں ایک موٹیویشن لے کے آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یار یہ بھی تو ادھر ہی تھا, یہ بھی تو یہیں رہتا تھا, یہ بھی تو ڈیولپ ہو گیا ہے, میں بھی ہو سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس سکسیس سٹوریز دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے نہیں ہیں, تو پھر یوتھ اعتبار نہیں کرتی. یوتھ کہتی ہے آپ موٹیویشنل اسپیکرز ہوائی باتیں کرتے ہیں, ایسے کچھ نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے 5 سال لگا کے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, میں ڈٹرمنٹ تھا, میں نے کہا جی میں نے لکھنی ہے. وہ بھی انٹرسٹڈ تھے لکھوانے کے لیے, لیکن وہ کبھی امریکہ چلے جاتے تھے, کبھی UK چلے جاتے تھے, کبھی کہیں وہ چلے جاتے تھے. لیکن پھر وہ تقریباً کوئی 70-80 میرے ان کے پاس چکر لگے. نہیں تو بک لکھی آپ نے, کانٹینٹ انہوں نے آپ کو پرووائڈ کیا ان دا ٹرمز آف کہ آپ ایک اپنے سیٹ آف کویسچنز ان کے پاس لے کر جاتے تھے, چیپٹر وائز آپ کے ذہن میں ایک فریم ورک ہوگا, ٹیبل آف کانٹینٹ ہوگا کہ یار اس کتاب میں سمجھتا ہوں یہ چیپٹرز ہونے چاہیے, اور اس حساب سے آپ نے کویسچنز تیار کیے اور پھر آپ ان سے ملتے تھے, میٹنگ کرتے تھے. کبھی آپ کو گھنٹہ مل گیا, کبھی آپ کو آدھا گھنٹہ مل گیا, اور یہ ایک لمبا 5 سال کا سفر تھا. آپ پوچھتے گئے, لکھتے گئے, پھر آپ نے اس کو مرتب کیا اور اس طرح اس کی ایک فارم بنی. لیکن نارملی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یار اگر میں نے کتاب لکھنی ہے تو میں ایک کونے میں بیٹھوں گا, دن کے 2-3 گھنٹے نکالوں گا اور خود لکھوں گا اور پھر اس کو ایڈیٹر کے پاس بھیجوں گا. لیکن یہ والا پروسیس جو تھا وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھا. وہ صرف آپ کو اپنی اسٹوری, اسٹرگل, سکسیسز بتا رہے ہیں اور آپ اس کو مرتب کیے جا رہے ہیں. کمرے میں لکھنی ہے نا کتاب, وہ تو ایک کنسیپچل کتاب ہو سکتی ہے نا, جو کہ آپ نے 20-25 کتابیں پڑھ لی, آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوا یا آپ کا ایکسپوجر ہوا, آپ نے وہ کتاب لکھ لی. لیکن میں ایز اے پریزنٹ کرنا چاہتا تھا پاکستانی سکسیس اسٹوری, اور ویسے مجھے وہ پسند بھی بہت ہیں سلیم گوری صاحب ذاتی طور پہ, کیونکہ وہ ایسے CEO ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ CEO کو ایسا ہونا چاہیے. کیسا؟ وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگاتے اپنے دفتر میں, لمبی میٹنگز نہیں کرتے. وہ یہ نہیں, ان کے پاس کبھی میں جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ کوئی شخص آ جائے کہ سر یہ 50 روپے کی پرچی پہ سائن کر دیں. میرے ساتھ ایسا اصل واقعہ ہو گیا. میں ایک بینک کے مینیجر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مالک کے پاس, تو ٹائم ہو گیا لنچ کا, تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ لنچ کریں گے. میں کہا جی کریں گے, منگوا لیں. میرے ساتھ اور بھی 2-3 دوست بیٹھے ہوئے تھے. اچھا انہوں نے بلا لیا اپنے آفس بوائے کو, انہوں نے کہا یار ادھر آؤ, یہ لے کے آؤ لنچ ان کے لیے. اچھا اب نہ وہ کھڑا ہو گیا, وہ انہوں نے کہا لے کے آؤ. انہوں نے کہا سر پیسے دیں. انہوں نے پرس نکالا, یہ پیسے پکڑے, مہمان بیٹھے ہوئے سامنے. اچھا یہ امبیرسمنٹ اتنی نہیں تھی, اگلی امبیرسمنٹ زیادہ تھی. جب وہ کھانا لگ گیا, وہ پیسے واپس بھی دینے کے لیے آیا کہ یہ سر آپ کے پیسے واپس بھی بچے ہیں. بینک کے مالک کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, ایک بہت بڑا بینک ہے پاکستان کا. تو دیکھیں جنہوں نے ڈیلیگیٹ کیا ہے نا کاموں کو, اور اپنی زندگی انجوائے کی ہے, اپنی زندگی میں ایکسپوجر لے کے آئے ہیں, اپنی زندگی میں انہوں نے نالج دی ہے. اب سلیم گوری صاحب کا لائف کا 40% آف دا ٹائم اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزرتا ہے. جو انہیں کی آرگنائزیشن میں جو نئے ریکروٹس ہوتے ہیں, یا وہ سیمینارز وغیرہ کس طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, مختلف فورمز میں جاتے ہیں. جیسے اب یہ ٹیک ٹائٹنس کا بھی ایک فورم ہوا ہے, حسن رضا صاحب نے کروایا, اس میں ایز اے اسپیکر تھے. اینڈ ہی از انجوائنگ لائک اینی تھنگ. میں آپ کو بات بتاؤں, آپ جتنا مرضی پیسہ جب کما جاتے ہیں نا, بہت ارب پتی کھرب پتی بن جاتے ہیں, پھر آپ کی ایک لیول میں سیٹسفیکشن, ہیپینس پلیئر جو ہے نا وہ مونوٹنس ہو جاتا ہے. کیا کریں گے اور. لیکن آپ اگر لیکچر دے رہے ہیں اور آپ کو لوگ سن رہے ہیں, آپ سے لوگ انسپائر ہو رہے ہیں, آپ کو پھر وہ آٹوگراف لینے کے لیے آ رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں سر میں نے آپ کا وہ والا لیکچر سنا تھا, میں بڑا ڈپریس تھا, تب آپ کے لیکچر کی وجہ سے جو ہے نا میں بڑا خوش ہو گیا. یہ چیز پھر آپ کو سیلف اسٹیم کی طرف لے جاتی ہے. جو میسلو کی ہیرارکی کے جو 5 اصول ہیں, جب آپ گیونگ پہ آتے ہیں اور جب نالج گیونگ پہ آتے ہیں, اور یہ ایک ایسی گیونگ ہے جو کہ دیر پائے آپ کی زندگی. اچھا پھر ان کی عادت بہت اچھی ہے, وہ انہی کی آفس میں سے اگر کوئی اپنا آفس بنانا چاہے, اپنا بزنس کرنا چاہے, جو ان کے امپلائیز ہیں, ہاں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. زبردست. ان کو کہتے ہیں میں فیتا کاٹوں گا بیٹا, کیا چاہیے مجھے بتاؤ. کیونکہ ان کا وہ ٹرولی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرپرینورز بڑھیں. میں نے کتنا کو کھا لینا, اور ویسے بھی کتنی زندگی رہ گئی ہوگی ان کی. وہ اس راز کو سمجھ گئے ہیں, اور وہ اب اپنا نالج دیتے ہیں, ٹی ویز پہ جاتے ہیں, میڈیا پہ جاتے ہیں, پوڈ کاسٹ پہ جاتے ہیں, لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. اچھا اگر آپ غور کریں, نعیم صاحب غور کریں, آپ اس طرح کا اگر 1000 بندہ ہو جو کہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے اور لوگ اس کو سنیں,
کہ میں موٹیویشن اسپیکر کی بات نہیں کر رہا. لوگ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار انہوں نے تو کمایا کچھ نہیں, ہاں انہوں نے تو اچیو کیا کچھ نہیں, ان کو چھوڑ دیں آپ فی الحال 1 منٹ کے لیے. میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی امپائرز بنائی ہیں, جنہوں نے کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے, 1000 لوگ اگر ہوں اس طرح کے, آپ غور کریں کتنی زیادہ ہوپ اور موٹیویشن کریٹ ہو سوسائٹی میں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سر, کوئی ہے ڈاؤٹ اس میں؟ کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اگر ہم اس طرح کے 1000 لوگوں کو, ہیں تو موجود ہیں پاکستان میں, بالکل چھپے ہوئے ہیروز ہیں, پاکستان میں ہی ہیں, انڈیا تھوڑی بیٹھے ہیں, لیکن ان کو لے کے آنا ہے سامنے اور ان کو اس بات کا پلیئر دینا ہے کہ دس از دا آلسو پلیئر. یہ پلاٹ آپ نے 10 لے لیے, 10 اور لے لیے, بس کرتے ہیں پلاٹوں کو لینا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ زندگی میں اچیو بھی کر لیتے ہیں وہی پاکستانی, جن کے شاید بڑے امپائرز ہوں, سلیم غوری از ون آف دیم نو ڈاؤٹ, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کہ فرنٹ پر نہیں آتے ہیں. somehow ان کو ڈر لگتا ہے کہ یار شاید زندگی رسک میں پڑ جائے گی, شاید ادارے پیچھے پڑ جائیں گے, شاید جو ہے زندگی کا خطرہ ہو جائے گا. یار نہیں صاحب, آپ نے بھی نا ویسے بچوں والی بات کی ہے, مجھے بڑے بچے لگے اس وقت. یار یقین کیا ادارے یوٹیوب چینل اور ٹی وی چینلز دیکھے لوگوں کے پیچھے پڑیں گے؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں, لیکن ایک بات میں یار ہر ایک چیز کا یار ان کے پاس ریکارڈ ہے, ہر کوئی کال کدھر کر رہا ہے, ہر ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے, آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہو کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو, لیکن لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک میں پبلکلی نہیں آؤں گا نا تو شاید ان اداروں کو پتہ نہیں لگے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سارے لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہے, تو وہ اس مسکنسیپشن کی وجہ سے کہتے ہیں یار کہ چلو میں نے ایک کاروبار تو کر لیا ہے, میں اچھے خاصے کما بھی رہا ہوں, لیکن صحیح ہے میں اپنے اثاثے پورے ڈکلیئر نہیں کر رہا. تو اگر میں پبلکلی آ گیا اور میں نے اگر کسی سیشن میں یہ بتا دیا کہ اصل میں نے اتنا کمایا ہے تو مجھے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. ٹھیک ہے, آپ میری بات, میں جس کے پاس بھی آؤں نا, میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, آج تک مجھے کسی بندے نے انکار نہیں کیا, آج تک. اور ایسے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے یار ہم بول نہیں سکتے, تو میں نے کہا سر آپ بولیں نا, آپ اسٹوڈنٹس کے سامنے بٹھا دوں گا آپ کو, وہ سوال جواب کریں گے آپ سے, کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوتا ہے زندگی میں, اتنا ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے, اتنی فیکٹریاں لگائی, اتنے لوگوں کو ہائر کیا, اتنے ملکوں میں پھرے, اتنی ڈیلنگز کی, ان کے پاس واقعات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ 100 گھنٹہ بھی بولیں تو واقعات ختم نہیں ہوتے. تو اس طرح ان کی ہیزیٹیشن جو ہے نا وہ دور کروائی جاتی ہے, اور جب ان کی ہیزیٹیشن دور ہو جاتی ہے دین دے فیل ویری گڈ, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ بلائیں, انوائٹ کریں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون بلانے کے لیے جا رہا ہے آپ کو. اگر ایک کرمنل ٹائپ رپورٹر یا ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ آپ کو انوائٹ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ کہیں گے یار اس نے کیا مجھے پروجیکٹ کرنا ہے, یا اس نے مجھے کیا کرنا ہے. اگر کوئی سفسٹیکیٹڈ پلان آپ ان کے پاس لے کے جائیں, یار آپ ان سے پیسے تو نہیں لے رہے نا. صحیح بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں صاحب, ہمارے جو مالکان ہیں نا وہ پیسوں کے نام سے ڈرتے ہیں, اسپانسرشپس خاص طور پہ. وہ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ اسپانسرشپ لینے کے لیے آ گیا, یار اس کو نا ریسیپشن پہ میرے پاس نہ بھیجنا. کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس ہر روز کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے. جب آپ نے ان کو یہ بتانا ہے, دیکھیں نا میں نے بھی ان کو یہی بتایا تھا, سلیم غوری صاحب بھی ریلیکٹنٹ تھے, لیکچر دیتے تھے, لیکن کتاب لکھنے میں ریلیکٹنٹ تھے, کیونکہ وہ کہتے اتنا ٹائم نہیں میں لگا سکتا. لیکن میں نے کہا سر یو ول بی دا اونلی ون. یہ دیکھیں آپ, لیکچر تو 1000 لوگ دے رہے ہیں, کتاب تو کسی بھی سکسیزفل بزنس انٹرپرینور کی نہیں ہے. لیکن آپ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اگر آپ کوئی پلان لے کے جائیں تو میرے خیال سے وہ آپ کو یس کریں گے. تو ابھی یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ نے اور لوگوں کی بھی کتاب شائع کرنے کا ٹھانا ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی آپ کے ذہن میں ایسے ابھی تو کوئی نہیں ہے. دیکھیے میں نے بلال کتب صاحب سے میری بڑی محبت ہے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا انٹلیکچوئل ان کا کانسیپٹ ہے, کانٹینٹ ہے. ان کی میں نے 2 کتابیں لکھی, ٹھیک ہے. میری اپنی ایک کتاب ہے جن میں میں نے سب صوفیوں کو اکٹھا کر کے اس میں نے جو میرے ایکسپیرینس تھے وہ میں نے لکھے. صوفی شوکت علی قادری صاحب ہیں, ان کی میں نے کتاب لکھی. بس کتاب کا نا پروسیس ذرا لمبا ہوتا ہے, تو اس میں ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے, لکھنے والے کی طرف سے بھی اور لکھوانے والے کی بھی طرف سے, تو پھر لکھی جاتی ہے. آتے ہیں ذرا پی آر پہ واپس نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار اگر آج کل کے دور میں کوئی جس طرح لوگ انجینئر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, سنگر بننا چاہتے ہیں, تو اگر کوئی پی آر بننا چاہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ 3-4 کیا خوبیاں ایک انسان میں, لڑکا لڑکی میں ہونے چاہیے تاکہ جس سے وہ اس کریئر میں آگے بڑھ سکے؟ پی آر کی ڈومین میں رہتے ہوئے پی آر. کان اس کے کان بہت اچھے ہونے چاہیے. اچھا, سننے والے ہونے چاہیے. یس, دیر آر ملینز آف پیپل جو کہ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں, اور آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے کریٹیکل اینڈ انٹرسٹنگ کوسچنز آسک کرنے کی.
2018 میں لنڈن میں تھا تو میرے سامنے اخبار سامنے آئی, اس میں لکھا ہوا تھا 11.1 ملین پیپل پاپولیشن آف UK از فیلنگ لونلی لیس, یعنی کہ تقریباً لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب. یس, ان کو اس کی وجہ سے منسٹری بنانی پڑ گئی. دیر از اونلی ون منسٹری ان دا ورلڈ, دیٹ نیم از منسٹری فار لونلینس, اور وہ بھی UK میں, وہ بھی UK میں. کیونکہ لوگوں کو اپنی بات سنا کے مزہ آتا ہے. جیسے مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے, آپ مجھے ایکسپیرینسز مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مجھے مزہ آ رہا ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے, اپنے کارنامے کہہ لیں یا اپنی باتیں شیئر کر کے. تو اگر آپ کے کان اچھے ہیں اور آپ کے اندر کریٹیکل کویسچنز آسک کرنے کی ایبلٹی ہے تو آپ کی بہت ڈیمانڈ ہے دنیا میں. پیپل آر فائنڈنگ دا پیپل ہو کین لسن دیم. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس نا اس ایونٹ کو پلان کرنے کا کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کیا ایونٹ پلان کرنا ہے آپ نے, کیا دینا کیا چاہتے ہیں پبلک کو. دیکھیے فیشن شو بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے, نعتوں والا بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے, قوالی آپ کروا لیں وہ بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے, میوزیکل شو بھی ایونٹ ہوتا ہے, سارے ایونٹ ہوتے ہیں. آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. میں نے کبھی زندگی میں ایجوکیشن کے علاوہ کوئی ایونٹ ارینج نہیں کیا, جسٹ ایجوکیشن, اور پھر میری اسی میں ہی ایکسپرٹی ہے, اسی لوگوں کو میں جانتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ جب ٹرینرز اور جو میرے یہ جو CEOs اور یہ سارے جو میرے حلقہ احباب میں ہیں, یہ جب میری ساتھ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں اور میں ان کو کبھی انوائٹ کروں تو کر لیتا ہوں. آپ یقین کریں کسی بھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا کوئی بھی شخص ہو, وہ مجھے اتنا مشکل ہوتا ہے اس کو انوائٹ کرنا کہ جتنا کسی ایک عام شخص کو ہوتا ہے, بیکاز میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے تعلق بنانا. اچھا, پہلی بات ہوگی کان. دوسری بات ہوگی کہ آپ ایونٹ کو آرگنائز کرنے کی آپ کو فلاسفی آنی چاہیے. تیسری, آپ نے سبجیکٹ چوز کرنا ہے اپنا, کہ آپ نے کس سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے. انٹرٹینمنٹ میں جانا ہے, نیوز میں جانا ہے, تصوف میں جانا ہے, نعتوں کا ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے, قوالیوں کرنا ہے, شادیاں کروانی ہے, کیا کرنا ہے, یہ آپ نے فیصلہ کر لینا ہے. اور چوتھی بات, پھر آپ کو اس فیلڈ کے 100 لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے کون ہے. جب پتہ چل گیا, ان سے جا کے ملنا شروع کر دیں, ان کے ایونٹس اٹینڈ کرنا شروع کر دیں, ان کے ساتھ گپ شپ شروع کر دیں, ان کے ساتھ انٹرویو کرنا شروع کر دیں. ان کو کہیں جی میں اپنا ایک تھیسس لکھ رہا ہوں, اس پہ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. اور ایوری ون از ریڈی ٹو ہیلپ یو. خاص طور پہ علمی لوگ ہیں, یہ تو خود تلاش کر رہے ہوتے ہیں بندہ کوئی ہمارے پاس آئے, ہم سے بات کرے, بیکاز دے آلسو فیل گڈ کہ اپنا نالج وہ جیسے ڈلیور کریں گے. ہاں, انٹرٹینمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے, کیونکہ وہ اپنی ٹائم کو ایگزیکٹلی منی کی طرح کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. علمی لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں, یہ CEOs کے ساتھ, پروفیشنلز کے ساتھ, دے ول گیو یو وارم ویلکم. لیکن سب سے پہلے آپ کی بات کرنے کا طریقہ, آپ کی باڈی لینگویج, وہ جج ہو جاتی ہے ودن 30 سیکنڈ. سیریسنس کتنی ہے آپ کی آنکھوں میں, آپ کی باڈی میں پتہ چل رہا ہوتا ہے. وہ آپ نے پیدا کرنی ہے اپنے میں. دا ورلڈ از اوپن فار یو. جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک ڈومین اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے, جس طرح اگر میں آپ سے پوچھوں, جس طرح آپ نے بتایا انٹلیکچوئل ایجوکیشن ریلیٹڈ آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں, یہ ڈومین ڈیفائن کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ شعبات زندگی تو بہت زیادہ ہیں. جی, اب شاید لوگوں کو ایک مسکنسیپشن یہ ہو کہ یار اگر آپ نے PR کا نام لیا ہے اور نیوز چینل کا نام لیا اور ایک مارننگ شو کا بھی نام لے لیا ہے, تو مارننگ شو پہ تو ایکٹر بھی آ سکتا ہے, ڈاکٹر بھی آ سکتا ہے, ایک فلاسفر بھی آ سکتا ہے, ایک CEO بھی آ سکتا ہے, ایک ویڈیو پروڈیوسر بھی آ سکتا ہے. تو کتنا ضروری ہے یہ ڈیفائن کرنا کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر ڈومین میں PR کریں, یا کیا اس کا کوئی فائدہ ہے کہ تمام ڈومین میں ہی کر لے تو آپ کے زیادہ کانٹیکٹس بن جائیں گے, یعنی ایک پرٹیکولر ڈومین. نہیں سر, لائف تھوڑی ہے. ہاں, آپ کو کسی ایک میں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا, تب بھی آپ کی برانڈنگ ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اخبار, TV چینل, یہ جب ایجوکیشنل جب بھی کوئی چیز لانچ ہونے لگتی ہے تو میں اس میں کہیں نہ کہیں انٹر ہو جاتا ہوں. مجھے آج تک کسی فلم میں لانچ میں کسی نے نہیں مجھے انٹر کیا. کسی نے نہیں مجھے انٹر کیا کہ میوزیکل شو ہو رہا ہے, کیونکہ میری اس فیلڈ میں برانڈنگ نہیں ہوئی. اچھا, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو شوق کس چیز کا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. آپ میوزیکل شوز اٹینڈ کریں, قوالی کا جائیں اٹینڈ کریں, نعتوں کا شو اٹینڈ کریں, جو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں کریں. جہاں پہ آپ کا دل بیٹھتا ہے, دل لگتا ہے آپ کا, تو وہ آپ کر لیں. حالانکہ میں موویز کا بہت شوقین ہوں, اور میں موویز کے ذریعے لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اب لرننگ کیسے کرنی ہے اپنے مووی سے. مووی دکھا کے پھر اس پہ ڈیبیٹ کرواتا ہوں, پھر لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں, اور ایک بڑا اچھا ایک سیشن میں اس پہ کرواتا ہوں. لیکن پھر بھی میں نے ایز اے پروفیشن نہیں اس کو اپنایا.
ایز اے شوق اور ایز اے لرننگ اس کو میں نے اس کو ایک چینلائز کیا ہے کہ آپ مووی سے بھی لرن کر سکتے ہیں, آپ ٹریولنگ سے بھی لرن کر سکتے ہیں, آپ کسی شخصیت سے بیٹھ کے اس کی گفتگو کر کے اسے لرن کر سکتے ہیں. کیونکہ لرننگ جو ہے نا, میں دیکھتا رہتا ہوں لرننگ کیسے کیسے ہو سکتی ہے. جیسے میں سری لنکا کا کورس کرنے کے لیے چلا گیا میڈیٹیشن کا, کہ وہاں سے بھی میں نے کہا یہ ایک نئی دنیا ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ کیا ہے جس میں آپ نے 11 گھنٹے خاموشی کے ساتھ ایسے بیٹھے رہنا بس, اور کوئی کام نہیں کرنا. غالباً جس کو وپاشنا بولتے ہیں. وپاشنا 10 days کا کورس تھا, 5ویں دن میں بھاگ آیا تھا. کیوں؟ مجھ سے ہوتا ہی نہیں تھا, وہ اتنا مشکل تھا. 11 گھنٹے بیٹھنا آپ کے دماغ میں, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے نہ ملنا, سوشل میڈیا, موبائل, نہیں وہ تو سارا جمع ہو جاتا ہے, بس اکیلے نہیں, گروپ ہوتا ہے, بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک. آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. تو کیا مطلب اس 11 گھنٹوں میں بس آپ نے بس آنکھیں بند کر کے بس آپ نے بس 11 گھنٹے, یس, ڈیلی 10 دن تک. اور وہ جو آپ نے 11 گھنٹے آنکھیں بند کری, تو اس دوران آپ کیا سوچ رہے ہو, کس چیز کے بارے میں میڈیٹیٹ کر رہے ہو؟ مطلب کہ دیکھو آپ 10 منٹ بھی خالی بیٹھ جاؤ نا, میں آپ کو کہتا ہوں نہیں بیٹھ سکتا, تو آپ کے دماغ میں کتنی تھاٹس آئیں گی. یس, آپ بہت ریزسٹ کرو گے کہ نہ آئیں, لیکن یہ ریزسٹ کرنا بھی تو ایک تھاٹ ہے کہ آپ ایک دوسری تھاٹ کو نہیں آنے دے رہے. یہ وہ نہیں کہتے کہ ریزسٹ کریں آپ نہ کریں, یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ لپس بند کر لیں, اوکے, آنکھیں بند کر لیں, ناک سے سانس لیتے رہیں. لٹرلی وہ میرے جب زندگی کے 5 دن تھے, میرے زندگی کے مشکل ترین دن تھے, جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, صرف سانس لینا ہے, آنکھیں بند کرنی ہے, نتھنگ ایلس. اور یقین کریں ایک ٹائم تو ایسا آ گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کہیں نہ وہ ہل نہ جاؤں میرا دماغ, کیونکہ مجھے لٹرلی نعیم صاحب ایسا محسوس ہوا تھا کہ میرے دماغ میں نا, جیسے آپ نے جب گرم توا ہو نا, اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں, شڑ شڑ کی آوازیں آتی ہیں نا, میں نے لٹرلی اپنے دماغ سے ایسی آواز سنی, میں نے اپنے کانوں سے. یہ میرے دماغ کی حالت ہو گئی تھی. کیونکہ نعیم صاحب آپ دیکھیں, ہم زندگی میں جب ہم صبح اٹھتے ہیں, ہمارے دماغ میں ہزاروں امیجز, لوگ, فون کال, 300 میسیجز ہم دیکھتے ہیں, فیس بک کی اسکرولنگ کرتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں نا وہ میسیجز جا رہے ہوتے ہیں, امیجز میسیجز. اچھا جب مائنڈ ہو گیا نا ایمٹی, تو مائنڈ نا یک دم گھبرا گیا کہ یہ میں کدھر آ گیا ہوں, واٹ از دس. مائنڈ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو پھر لٹرلی کیونکہ وہ بدھسٹ اسکول آف تھاٹ وہ کرواتے ہیں, تو وہ خیر میری زندگی کی بہت بہترین وہ لرننگ رہی. لیکن وہ مجھے 5ویں دن ایسا محسوس ہو رہا تھا لٹرلی. اچھا میں جب لیٹتا تھا نا, ایسے میں لیٹا, کیونکہ وہ محمدی بسترے ایسے لگائے ہوتے ہیں نا, ویسے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں, ایسے میں لیٹتا تھا تو میرا دل ایسے لگتا تھا کہ باہر آنے والا ہے. وہ تھرائس ہو جاتی تھی اس کی دھڑکن. مجھے محسوس ہوا کہ کہیں مجھے یہاں فالج نہ ہو جائے, یا مجھے یہاں میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں, یا مجھے یہاں پہ کیا کوئی دل کا مسئلہ نہ مجھے بن جائے. کیونکہ مجھے سنا ہوا تھا کہ جب اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے آپ کی, اور پھر کنٹینیو ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی پھر. لیکن پھر میں نے اس کو بھی ایکسپیرینس کیا. پھر میں گرو کے پاس جایا کرتا, وہ کہتے ہیں کہ نارمل ہے, آپ فکر نہ کریں, جائیں آپ سو جائیں. اچانک دل کی آپ کی دھڑکن 2 سے 3 گنا ہو جاتی تھی, تو کیا کوئی میڈیکلی پروون ہے کہ جب آپ خاموشی میں رہتے ہو, میڈیٹیٹ کرتے ہو, باتیں نہیں کرتے, صرف اپنی سانس پر فوکس کرتے ہو, تو یہ آٹومیٹیکلی بڑھتا ہے, یا اس خاص نظام کا, خوراک کا کچھ اثر تھا؟ خوراک کا بھی تھا. وہ گھاس پھوس تو دیتے تھے کھانے کے لیے, اور وہ چائے ہوتی تھی, تھوڑا کھانا ہوتا تھا, اور وہ بڑا مشکل سے مجھے اندر میں کرتا تھا اس کو. جو ہم لاہور اور پاکستان کے مسالوں کے اور گوشت اور کڑھائیوں کے عادی لوگ. ہاں بالکل. ویسے میں نے وہاں پہ موت کو بھی محسوس کیا تھا, کیونکہ بالکل میں ایسے سیڑھیوں سے گزر رہا تھا, سانپ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا. کیونکہ وہ جنگل میں ہوتا ہے نا, وہ جنگل میں ایک بہت اونچی جگہ پہ جا کے وہ آشرم بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ وہ پوری دنیا سے, جاپان سے, امریکہ سے, لنڈن سے, فرانس سے, ہر جگہ سے دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ. تو وہ وہاں تو مجھے سانپ سامنے آ گیا. اب میں بالکل ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوگا, میں ایسے کھڑا ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اگر میں اب ہلا تو یہ شاید وہ کرے گا, نہ دے. تو میں کھڑا رہا. اچھا میں نے سنا ہوا تھا کہ اگر آپ سانپ کو دیکھیں تو ساکت ہو جائیں, ساکت ہو جائیں, یعنی کہ آپ بالکل ساکن ہو جائیں, ہلے نہ, ساکن بالکل آپ نہ رک جائیں. تو میں نے دیکھا, اب وہ میری طرف دیکھ رہا ہے, ایسے فن مار رہا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ باتیں میں نے بہت سنی ہوئی ہیں زندگی میں, کہ یہ سیدھا نہ جمپ کرتا ہے اور سر پہ آپ کو وار کرتا ہے, اور آپ اس کو وار کو روک نہیں سکتے, اتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کی جمپ کی. تو وہ اس وقت پھر وہ ایک میں 30 سیکنڈ میں ایسے پھر بالکل اسپاٹ ہو گیا. وہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں تو اب گیا,
یہاں پہ تو کوئی آپشن نہیں مجھے بچری لگنے کی. پھر اس کو مجھے لگتا ہے ترس آ گیا, خود چلا گیا, وہ پھر خود اس طرف ہوا, پھر میں اپنے کمرے میں فٹافٹ چلا گیا. لگتا ہے وہ ساکن رہنے والی ٹرک کام آ گئی. ٹھیک آ گئی کام. لیکن جب 5ویں دن جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا کہ ناؤ آپ کو ہم اسٹیج پہ لے گئے ہیں کہ یو فارگیٹ اباؤٹ اینی بلیوس, جو بھی آپ کے بلیوز ہیں, فیتھس ہیں, کانسیپٹس ہیں, فلاسفیز ہیں لائف کی, سب کچھ بلا دیں اس کو. اس وقت نا میرے دل میں نا بڑی بے چینی شروع ہو گئی. مجھے لگتا تھا جیسے سینہ جو ہے نا پھٹنے والا ہے, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ ایمان ہی نکل جائے اندر سے, یا مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ایتھیسٹ ہی نہ ہو جاؤں. تو اتنا مجھے خوف آیا. پھر میں نے ان سے کہا بھائی مجھے معاف کر دے, مجھ سے اور نہیں یہاں پہ یہ جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ زندگی کے بارے میں جو بھی آپ کی فلاسفیز ہیں, خواہ وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس ہے, کیوں مطلب کہ کیوں کہہ رہے تھے کہ انلرن. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے تو ننگے ہو جاؤ ایک دفعہ, جیسے آپ پیدا ہوئے ہو. کیونکہ ہم نے آپ کی سارے جو کانسیپٹس ہیں کہ آپ نے جوتا اگر نہیں باندھا اپنے گاڑی کے پیچھے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, بلی اگر آگے سے گزر گئی ہے تو آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا, دودھ گر گیا ہے تو آپ, یہ ہمارے کانسیپٹس ہیں نا بنے ہوئے کہ اگر آپ کے کسی نے کچھ لڑکی جو ہے اگر کسی کے گھر گئی ہے تو وہ کوئی اگر فوتگی ہو گئی تو وہ منحوس ہے. یہ ہمارے سارے کانسیپٹس ہیں بنے ہوئے زندگی کے, یہ انکانشیسلی کانسیپٹس بنتے ہیں نعیم صاحب, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل. لیکن ہم اس پہ قائم رہتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں, اس کو ہم مانتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو اس کو ایمان کی حد تک لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں یہ سب کو زیرو کریں, اب ہم آپ کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے 5ویں اور 6ٹھے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں دن پہ. میں نے کہا پھر مجھ سے تو یہ نہیں ہو رہا. اچھا پھر ایک اور بڑا مسئلہ تھا, وہاں سے آپ کسی سے آپ مشورہ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے اگر آپ نے چھوڑا نا تو آپ کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیا چھوڑا مطلب یہ مڈل میں اگر کورس چھوڑ دیا تو 11 دن کی جرنی اگر آپ نے 6ٹھے دن پہ اینڈ کر دی, ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ذہنی توازن ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم اس کو ایسے سائیکل میں لے کے جاتے ہیں پورا کورس کو, اور یہ سائیکل پھر اینڈ پہ بند کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ بند کرنے سے پہلے چلے گئے تو مے بی یو بیکم میڈ. اچھا پھر میرے دماغ میں یہ بھی خوف تھا, اب مجھ سے کورس نہ ہو رہا تھا, اب یہ بھی خوف تھا مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں. تو بہرحال وہ میڈیٹیشن کر رہا تھا میں ساتھ ساتھ. میں نے ایسے ہی نا اپنے خیال میں نے امیجن کیا بلال کتب صاحب کو, اور میں نے دیکھا کہ وہ میری ان کے ساتھ نا کمیونیکیشن ہو گئی اسٹارٹ. میں نے کہا جی میں بلال صاحب پھنس گیا ہوں, اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا تم فوراً واپس آ جاؤ. تو پھر میں نے اس دن رات کو میں نے ڈیسیژن لیا اور پھر میں واپس آ گیا. تو ابھی بھی میڈیٹیشن کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں, اب تو میں کرواتا بھی ہوں. اچھا جی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیٹیشن کے کچھ فائدے جو آپ نے نوٹ کیے ہوں اپنی زندگی میں, روزانہ کرتے ہیں؟ کبھی کبھی روزانہ بھی کر لیتا ہوں یا ویکلی بھی کر لیتا ہوں. تو مطلب کہ آپ کو کیا کچھ فائدے محسوس ہوئے میڈیٹیشن؟ جلدی آپ غور کریں, کبھی ہمارے جو دن کا آغاز ہے وہ جلدی سے ہوتا ہے. جلدی اٹھو بیٹا اسکول جانا ہے, جلدی ناشتہ کرو, جلدی گاڑی میں بیٹھو, جلدی اسکول جاؤ, جلدی کپڑے پہنو, جلدی واپس آؤ, جلدی. رات کو ماں کہتی ہیں جلدی سو جاؤ. ہم جلدی کا ورڈ جلدی سے جلدی کا ہم کرتے ہیں. تو یہ جلدی ہے نا, تیزی ہے, یہ پھر میرے میں ختم ہو گئی تھی. جو مائنڈ تھا نا, مائنڈ کی سمجھے غراریاں اگر 400 کی سپیڈ پہ دوڑ رہی تھی, وہ غراریاں جو ہیں وہ نیچے آ کے 100 کی سپیڈ پہ دوڑنی شروع کر دیا اس نے. کیونکہ وہ لیول مائنڈ, دیکھیے مائنڈ کو ہم ٹائم دیتے ہی نہیں نا, کبھی بھی ہم کبھی بھی اپنے مائنڈ کو ٹائم نہیں دیتے. وی آر آلویز انگیج ود ایکسٹرنل ریسورس, یا موبائل یا کوئی بندہ یا کوئی ٹی وی یا کوئی بیوی یا کوئی کام. ایوری ٹائم وی آر انگیجڈ, ایوری ٹائم وی آر انگیجڈ. واک بھی اگر کر رہے ہیں تو ہم وہ واک کر رہے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے مائنڈ کو ایسے آپ بند کر کے اپنے اندر جائیں. ہول ورلڈ از ان سائڈ یو, اندر ایک پوری کائنات بسی ہوئی ہے اپنے اندر. اس لیے وہ آنکھیں بند کروا کے وہ اندر کی جو ہے وہ دنیا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اندر دیکھیں. اور خیر مجھے خود بھی وہاں پہ بہت دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ میرا رابطہ آسٹرل ورلڈ کے ساتھ ہو گیا. باہر ہم نکل گئے اس کائنات سے. حالانکہ بیٹھنا بہت مشکل ہوتا تھا, وہ ایسے آلتی پالتی مار کے 11 گھنٹے, لیکن وہ بڑا ایک لائف کا ایکسپیرینس تھا. تو مجھے ایکسپیرینس نعیم صاحب کرنے بڑے اچھے لگتے ہیں, کیونکہ میں نے ایک جملہ پڑھ لیا تھا, ایوری ایکسپیرینس انرچ یور سیلف. یہ ایسا جملہ میرے دماغ میں بیٹھا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر آپ نے نالج اور انٹلیکٹ کی معراج پہ پہنچنا ہے
So you have to do different experiences, as many as you can. آپ مختلف فلاسفیز کانسیپٹس کو اسٹڈی کریں, مختلف ریلیجنس کو, مختلف کلچرس کو, مختلف کنٹریز کو, ہر جگہ آپ ڈفرینٹ کریں, کیونکہ جتنا ڈفرینٹ جائے گا نا آپ کے اندر, آپ کی وسعت اور ایکسپوجر اتنا بڑھ جائے گا اور اتنی ٹالرنس آ جائے گی آپ میں. جس کو ایک چھوٹا سا پیس نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہی سچ ہے, یہی حق ہے, میں اسی کو مانوں گا, یہاں تک پھر بھی بات ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتا ہے تم بھی اس کو مانو. انٹرسٹنگ. 1 گھنٹے کا سر ہمارا پوڈ کاسٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. بڑا مجھے تو سر یہ میڈیٹیشن والی بات بڑی فیسینیٹنگ لگی, اور یہ حقیقت ہے سر. آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھ لیں, آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں, آپ کو ہر چیز, ہر بندہ ایک بھاگ دوڑ میں ملے گا. ہر بندہ ایک بھاگ دوڑ میں ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ ٹائم ہو بھی تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, مجھے بگانی ہے اپنی زندگی کی گاڑی تاکہ میں کسی طریقے سے کسی ترقی کے مقام پہ پہنچ جاؤں. تو میرے خیال میں خود کو کام ڈاؤن کرنا, سلو ڈاؤن کرنا, وہ کہتے ہیں نا اپنے اندر جھانک کر دیکھنا, اپنے آپ کو ٹائم دینا اور سلو ڈاؤن کرنا پروسیس, اس کو بڑا ضروری ہے. نہیں صاحب, یہ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے نا ابھی, دس از ایکچوئل لائف. پیچھے تو کچھ ہم بدل نہیں سکتے. جس لڑکی نے ہمارے ساتھ شادی نہیں کی یا جس نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس نے ٹھکرا دیا ہمیں, یا ہمارے ساتھ جو برے کام ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں, آگے کبھی کوئی پتہ نہیں. یہ وقت ہے اصل وقت دنیا کا. تو اس کورس نے مجھے لمحہ موجود میں لے آیا, کیونکہ جب آپ آم چکھتے ہیں نا تو آپ لمحہ موجود میں چکھتے ہیں. یہ نہیں کہتے آپ کہ میں فیوچر میں ٹیسٹ بتاؤں گا آپ کو کیا ہوگا اس کا. Everything you enjoy, you get pleasure, you get happiness, you get satisfaction is in the moment. تو جو in the moment کی ایکٹیویٹی کو پلان کر لیتا ہے, he is happy. Before we wrap this up, سر مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کافی جوان سنتے ہیں. کریئر ایڈوائز آپ سے نہیں لوں گا, PR کی ایڈوائز تو آپ نے بتا دیا, جو بھی اسٹیپس تھے. جنرلی کچھ ایڈوائز کریں یوتھ کو اس اکنامک انسرٹنٹی کو لیتے ہوئے. حالات آپ کو بھی پتہ ہے بہت اونچ نیچ ہے, نوجوان بھی مایوس ہیں, کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. کیا کریں؟ ایسا کر لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. ہاں یس, یہی دیکھنا ہے نا. یس, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک انڈیویجول جو ہے وہ لائبریری جا سکتا ہے. بالکل جا سکتا ہے سر. وہ جو دنیا کی ٹاپ 100 موویز بنی ہیں وہ دیکھ سکتا ہے. وہ جیسے آپ ایونٹس پہ جاتے ہیں, ہم بھی ایونٹس کرواتے ہیں, موسٹلی فری ہوتے ہیں, وہ ان ایونٹس میں جا سکتا ہے. دیکھیے, وہ اپنا وقت جو ہے نا, رونے پٹنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو انگیج کر لے کہیں نہ کہیں. بس اگر وہ انگیج رہے گا, اس کو کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی ضرور ملے گی. دیکھیے, میری آپ کے ساتھ پہلی ملاقات عابد نے کروائی تھی. اور عابد نے کہا تھا یار نعیم سکندر آ رہا ہے. میں نے کہا یار بندہ بہت اچھا ہے, میں ملوں گا. اگر اس دن ملاقات میری آپ سے نہ ہوئی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. گھر سے آپ نے باہر رہنا ہے 9 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک, اور اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو رکھنا ہے. بے شک کسی کے والنٹیئر ہی بن جائیں, بے شک آپ کسی جگہ پہ انٹرنشپ ہی کر لیں. ان کو کہیں یار, میں ہمیشہ سے کہتا تھا لوگوں کو یار مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے آپ ویسے ہی کام پہ رکھ لیں. وہ لیکن میں مجبوری پھر اتنی بن جاتا تھا, وہ پیسے دے بھی دیتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں اس بات کا, پیسے آپ کو آ جانے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بیہیویئر اس وقت بن رہا ہے نا لوگوں کا کہ مجھے دو گے کیا, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے کیا آپ نے اچیو کر رہے ہیں, آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. اچھا پھر نیوز چینل دیکھ رہے ہیں, نیوز چینل دیکھنا چھوڑ دیں, خدا کا نام ہے, کچھ نہیں دینا نیوز چینل نے ہمیں. ڈسکور پاکستان دیکھیں, BBC دیکھیں, یا ڈاکومنٹری چینل دیکھیں, نیٹ فلکس پہ جو موویز بڑی بڑی اچھے سیزنز ہیں وہ دیکھیں. ہر وہ کام کریں. دیکھیں 2 طرح کی اپروچز ہیں, پریکٹیکل اپروچ ہے, ایموشنل اپروچ ہے. ایموشنل اپروچ یہ ہے کہ آپ پیٹتے جائیں سیاست کو اور بار بار دیکھتے جائیں. اب دیکھ لیں جب سے ہم آئے ہیں ہم نے کوئی سیاست پہ بات نہیں کی. یار ہم ایک کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں, اچھا کیا ضرورت ہے سیاست کی بات کرنے کی؟ ہو جائے گا, الیکشن ہو بھی جائے گا, نہ بھی ہوگا, سال بعد ہو جائے گا, 2 سال بعد ہو جائے گا اپنے ٹائم پہ. آپ دیکھیں کہ آپ کی ذات کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ لیکچر دیکھ کے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, یا آپ کے نیوز چینل دیکھ کے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ 10-12 گھنٹے اپنے آپ کو انگیج رکھیں. ایک تو آپ پازیٹیو رہیں گے,
پھر آپ لوگوں سے ملیں گے, پھر آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا, اور مختلف علاقوں میں جائیں. دیکھیں جب دنیا ہے, یہ دنیا میں 4 سرفیسز ہیں, ٹھنڈے پہاڑ, گرم پہاڑ, ٹھنڈا صحرا, گرم صحرا, ٹھنڈے میدانی علاقے اور گرم میدانی علاقے, اسی طرح ٹھنڈے سمندر اور گرم سمندر. یہ 8 طرح کی دنیا میں سرفیسز ہیں, اور 8 طرح کی سرفیسز میں دنیا کے جو لوگ رہتے ہیں ان سب کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہے. پہاڑی علاقے کا تھنکر ڈفرینٹ ہوگا, اچھا گرم کا ڈفرینٹ ہوگا, ٹھنڈے کا ڈفرینٹ ہوگا. اپنی لائف میں ٹارگٹ یہ بنائیں کہ دنیا سے جانے سے پہلے یہ سارے جو علاقے ہیں ان کو آپ دیکھیں, اسٹڈی کر کے جائیں. جس میں کہتے ہیں نا کہ سفر کریں, چین تک بھی جانا ہو تو آپ غور کریں, سعودی عرب سے لے کے جب آپ چین آتے ہیں تو یہ 8 جو ہیں وہ سرفیسز آتی ہیں, ٹھنڈے پہاڑ بھی, گرم پہاڑ بھی, صحرا بھی ٹھنڈے بھی اور گرم بھی, ریتلی علاقے بھی, اور ماؤنٹینز بھی ٹھنڈے گرم. 8 آتے ہیں ان راستے میں. زبردست زبردست. مطلب کہ ٹریول کرنا چاہیے اور اپنا جو ٹائم ہے بجائیے کہ بندہ جو ہے وہ نیوز میں لگا دے کہ ہر گھنٹے نیوز دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس کو اچھے پروڈکٹیو کاموں میں سرو کرنا چاہیے, اپنی لرننگ اور گروتھ میں اور سیمینارز میں اور انٹلیکچوئل لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے پر اسپینڈ کرنا چاہیے. یار ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریولنگ مہنگی بہت ہے. ہاں ابھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. یس لیکن سر آپ کووڈ سفر کے بعد لوکل کر لیں, سفر آپ لوکل کر لیں, بالکل ٹرین پہ کر لیں. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں ٹرین پہ سفر کرتا رہا ہوں زندگی میں, جب نہیں پیسے ہوا کرتے تھے تو آپ جو شیئرنگ کا جو کمرہ آتا ہے, میں 40 روپے کے کمرے میں کراچی میں رہا کرتا تھا, صرف بیٹھ دیتے تھے. سونا ہی ہے نا یار آپ نے. میں ویسے ہی کراچی ایکسپوجر لینے چلا گیا تھا 10 دن کے لیے. میں نے کہا دیکھتے ہیں کراچی کیا ہے, تو میں وہاں پہ چلا گیا. میرے پاس 2000 کی ٹکٹ تھی, بس 1000 پہ جانا 1000 آنا. اور وہاں پہ جب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو میں نے 1 دن کی مزدوری کر لی وہاں پہ. وہاں سے مجھے 300-400 روپے مل گئے. پھر میرے اگلے دنوں کا خرچہ نکل آیا. آپ کھانے کو منیمائز کریں اور اپنے کپڑے خدا کا نام ہے 1-2 رکھیں. اتنے بڑے بیگ لے کے جاتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بھی عذاب بنا دیتے ہیں. ایک تو سفر میں کپڑے کم ہوں, اور ویسے بھی آپ کے جو زندگی میں بھی اگر سامان کم ہو تو زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے. منیملسٹ لائف اسٹائل. بہت شکریہ علی عباس بھائی. علی عباس بھائی, جو لوگ آپ کے کانٹینٹ کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کا سوشل میڈیا اگر کچھ ہے تو ہمیں بتائیں, ہم ڈسکرپشن میں اس کو ڈال دیں گے. جی میرا علی عباس کے نام سے ہے, علی عباس ٹرینر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اور علی عباس کے نام سے ہی پیج ہے, فیس بک پیج ہے, وہ آپ لوگ. اور یہاں پر آپ ایکٹیو ہوتے ہیں؟ جی میں ایکٹیو ہوتا ہوں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. یقین کریں مجھے بڑا مزہ آیا سر آپ کے ساتھ بات کرتے ہو, خاص کر یہ میڈیٹیشن والی بات اور PR والی اور یہ ساری چیزیں بھی جو گفتگو ہم نے کی. آپ جب میڈیٹیشن کی بات کر رہے تھے تو میں تو خود ایک زون میں چلا گیا تھا, وہ بالکل سلو ڈاؤن ایک ریلیکس زون میں چلا گیا آپ کی باتوں سے. اور پاشنا کا آپ نے ذکر کیا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ٹائم دیا, آپ آئے. اور ایز یوزول میں علی عباس بھائی کے سوشلز, خاص کر ان کا یوٹیوب اور فیس بک, وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. گو اہیڈ اینڈ چیک آؤٹ ہز کانٹینٹ ایز ویل. اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہو, اعتراضات ہو, یا اپریشیٹ کرنا چاہتے ہو یا ڈس ایگری کرنا چاہتے ہو یا کوئی سجیشن ہو تو کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اور یار آپ لائک بھی کر دیا کریں یار ویڈیو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریکمینڈ کرتا ہے, پھر لوگوں کو لائک کریں, شیئر کریں. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہاں مزہ آ گیا سر. سونا ہے سر.